عشق کا شین از قلم علیم الحق حقی۔ اسے ارجمن پر پیار آ گیا۔ اس کا جھوٹ اور خوبصورت اور ضروری تھا۔ کیسی عجیب بات تھی کہ اس نے بھی نور بانو کی خاطر جھوٹ بولا تھا، کسی دکھ سے بچانے کے لیے نہیں، بہت بڑی شرمندگی سے بچانے کے لیے، اسے اس کی نظروں میں جھوٹا ثابت ہونے سے بچانے کے لیے، اس کی نظروں میں گرنے سے بچانے کے لیے۔ تو کیا ایسا ہے کہ نور بانو سے جو بھی محبت کرے گا اسے نہ چاہتے ہوئے بھی جھوٹ بولنا پڑے گا؟ دوسرا موازنہ محبت کا تھا۔ جب اس نے پہلی بار کھانا بھیجنے پر نور بانو کا شکریہ ادا کیا، یہ بتایا کہ اسے اس سے بہت خوشی ملی، تو نور بانو کو یہ خیال نہیں آیا کہ یہ خوشی تو وہ اسے ہر روز دے سکتی ہے۔ کیا وہ اس کی محبت کی خاطر یہ اصرار نہیں کر سکتی تھی کہ اپنی نیند قربان کر کے اس کے لیے وہ زحمت کرتی، جبکہ یہ تو اس کی ذمہ داری تھی، اس کا فرض تھا۔ مسعود صاحب نے یہی بات تو کہی تھی، بلکہ ارجمن کے اصرار نے بھی اسے نہیں جھنجھوڑا۔ ارجمن کی تو کوئی ذمہ داری نہیں تھی اس سلسلے میں، مگر نور بانو اسے استعمال کرتی رہی، اس کی کارکردگی پر بے حسی سے دانت سمیٹتی رہی۔ وہ کبھی اسے ناشتہ دینے کے لیے بھی نہیں اٹھی۔ اسے یاد تھا مسعود صاحب نے کہا تھا کہ انہیں ملال ہوتا کہ نور بانو نے اس کے نئے معمولات کے ساتھ مطابقت پیدا نہیں کی، وہ اپنے ہی معمولات میں گم ہے، جبکہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہوتا ہے، انہیں خود کو ایک دوسرے کے معمولات اور ضرورتوں کے مطابق ڈھالنا ہوتا ہے۔ یہ گویا اچھی بیوی اور اچھے شوہر کی تعریف تھی۔ اسے افسوس ہو رہا تھا کہ نور بانو کبھی اس تعریف پر پوری نہیں اتری۔ اب وہ سمجھ سکتا تھا کہ وہ اس کی بیوی کبھی نہیں بنی، ہمیشہ محبوبہ ہی رہی۔ اب وہ پلٹ کر گزری ہوئی زندگی پر نظر ڈالتا تھا تو سمجھ میں آتا تھا کہ نور بانو نے جسمانی آسائش کے سوا اسے کچھ بھی کبھی نہیں دیا، اور وہ بھی ایسے جیسے پنجرے میں بند پرندے کو قید میں خوش رہنے کا عادی بنانے کے لیے اس کے دال پانی کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اس کی روحانی ضرورتوں کا اس نے کبھی خیال نہیں رکھا۔ اس کے نتیجے میں وہ خود بھی خسارے سے دوچار ہوئی اور اسے بھی دوچار کیا۔ اب وہ نقصان اس کی سمجھ میں آ رہا تھا۔ نور بانو نے خود کو بہت بہت چھوٹا کر لیا تھا۔ وہ اللہ کے دیے ہوئے مقام سے بہت نیچے آ گئی تھی، بلکہ اسے بھی نیچے لے آئی تھی۔ یہاں نوازنے کی ایک اور شاخ نکل آئی۔ ایک نور بانو تھی جسے گھر پر باقاعدہ دینی تعلیم دلوائی گئی، جو قرآن پڑھنے کی عادی تھی، 5 وقتہ نمازی تھی، دین کا مطالعہ کرتی تھی۔ یہ سب کچھ شادی سے پہلے اس نے خود دیکھا تھا، ورنہ اب اسے وہ افسانہ لگتا، مگر شادی کے بعد سکون، تحفظ اور آسودگی ملتے ہی وہ سب کچھ بھول بیٹھی۔ مدت ہوئی کہ اس نے کبھی اسے نماز پڑھتے نہیں دیکھا۔ دوسری طرف کم عمر ارجمن تھی، جس نے کوٹھے کے ماحول میں ہوش سنبھالا۔ وہیں اس کی پھوپھا نے اسے قرآن پڑھنا سکھایا، نماز سکھائی۔ اللہ نے اسے گھر کا تحفظ عطا فرمایا تو وہ اس راہ پر آگے بڑھی۔ اس نے عربی پڑھنے کو اولویت دی صرف اس لیے کہ وہ قرآن کو سمجھ بھی سکے۔ نماز باقاعدگی سے پڑھتی شکر گزاری اور احسان مندی کا یہ عالم ہے کہ نور بانو کی عزت اور خوشی کے لیے ہر روز اسے کھانا بھیجتی ہے اور نام نور بانو کا کرتی ہے۔ اسے اللہ نے کیسی بڑائی دی کہ قرآن کے حوالے سے اس کی گفتگو سن کر وہ خود اس کے سامنے چھوٹا ہو گیا تھا۔ پھر وہ محبت پر پہنچ گیا۔ اسے یاد تھا ارجمن کو گھر لاتے ہوئے وہ کتنا خوف زدہ تھا۔ نادرا نے اسے بتایا تھا ارجمن بہت چھوٹی تھی جب اس نے اسے دیکھا تھا اور اس کی تصویر بنائی تھی۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ وہ اس کا شہزادہ ہے اور وہ اسی سے شادی کرے گی، لیکن نادرا نے اسے یقین دلایا تھا وہ ارجمن کو بہت اچھی طرح سمجھا چکی ہے اور وہ اس کے لیے مسئلہ نہیں بنے گی۔ پھر اسے یاد تھا جب ارجمن پہلی بار روئی تھی تو اس نے اس سے پوچھا تھا کہ اس کے آنسو روکنے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، تو ارجمن نے بچوں کی طرح اس سے کہا تھا مجھ سے شادی کریں گے، اور وہ ہنس دیا تھا۔ اس نے کہا تھا ابھی تو تم بہت چھوٹی ہو، اور وہ سر جھکا کر بولی جی ٹھیک ہے، جیسے کہہ رہی ہو کہ وہ اپنے بڑے ہونے کا انتظار کرے گی۔ پھر عارف صاحب نے بھی اسے اس حوالے سے ڈرایا تھا، لیکن بعد میں سب بے بنیاد ثابت ہوا۔ ارجمن نے کبھی اسے شرمندہ نہیں کرایا، شاید وہ اس کا بچپنا تھا جسے وہ بھول گئی۔ اسے یاد تھا شادی سے پہلے اماں نے اسے سمجھایا تھا، انہوں نے محبت کے بارے میں کہا تھا محبت میں آدمی کا دل تنگ نہیں ہوتا بلکہ بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا محبت کا مطلب
کسی پر قبضہ کرنا تھوڑا ہی ہے۔ اس حوالے سے ثابت ہوتا تھا کہ ارجمن کو محبت کرنا آتا ہے، وہ صرف دینا جانتی تھی، لینا نہیں۔ اس نے ثابت کر دیا تھا کہ اسے اثار کرنا آتا ہے، اور کسی پر قابض ہونا کجا، وہ تو اپنے وجود کا ایک ایک حصہ سب کو سونپ دیتی تھی۔ اس کا تو شاید خمیر ہی محبت کی مٹی سے اٹھا تھا۔ کیا وہ اب بھی مجھ سے اسی طرح محبت کرتی ہے؟ یہ خیال عبدالحق کے دل میں خود بخود ابھرا۔ وہ اس خیال کو جھٹک بھی سکتا تھا، اس سے نظریں بھی چرا سکتا تھا، اور یہ سوچ کر ٹال بھی سکتا تھا کہ وہ ارجمن کا بچپنا تھا اب جب وہ بڑی ہو چکی ہے، لیکن اس وقت وہ پرانا عبدالحق تھا جو کبھی کسی سوال سے نظر نہیں چراتا تھا بلکہ تجزیے کے ذریعے اس کا جواب کھوجتا تھا۔ اس نے ارجمن کے اپنے ساتھ رویے کو ذہن میں تازہ کیا۔ اسے کوئی ایسی بات یاد نہیں آئی جس سے اس خیال کی تائید ہوتی۔ ارجمن صرف پڑھائی کے وقت اس کے قریب ہوتی تھی، پڑھائی کے دوران بلا ضرورت وہ کبھی نہیں بولتی تھی، وہ کبھی اسے نظریں اٹھا کر نہیں دیکھتی تھی، بلکہ ایک بار تو وہ جھنجھلایا بھی تھا۔ اس کے اصرار پر بھی ارجمن نے نظریں نہیں اٹھائی تھیں، اور پڑھائی کے وقت کے علاوہ تو ان کا سامنا بھی کم ہوتا تھا۔ اب اسے خیال آ رہا تھا ارجمن بلا ضرورت اس کے سامنے نہیں آتی، یعنی وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ اسے بلا وجہ ارجمن سے ڈرایا گیا تھا۔ اب اس کی سمجھ میں آ رہا تھا بچے تو محبت سے بھرے ہوتے ہیں، انہیں کسی سے بھی محبت ہو جاتی ہے، اور محبت کی مختلف قسمیں اور درجوں سے وہ واقف نہیں ہوتے۔ بڑے ہوتے ہیں تو انہیں اپنی ہر محبت کو الگ الگ خانے میں رکھنا آ جاتا ہے، اور پھر ایسے بچے جو عدم تحفظ کا شدید احساس کا شکار ہوں، وہ تو امید کی بنیاد پر بھی محبت کرتے ہوں گے۔ شاید ارجمن کے ساتھ بھی یہی ہوا، اور جب عدم تحفظ سے چھٹکارا ملا تو محبت ختم ہو گئی۔ یہ بات اس کے لیے باعث طمانینت تھی کہ ارجمن اب اس سے محبت نہیں کرتی، ہاں وہ نور بانو سے محبت کرتی تھی۔ یہ پورا معاملہ اس محبت کا ثبوت ہے۔ نور بانو کی خاطر اس نے جھوٹ تک بول لیا۔ اطمینان اپنی جگہ، لیکن عبدالحق کو ایک لمحے کے لیے افسوس ہوا کہ وہ اس محبت سے محروم ہو گیا۔ وہ محبت سے خائف نہیں تھا، کبھی ہو بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے نزدیک محبت اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے تھی۔ ہاں وہ محبت کے اس روپ سے خائف تھا جو ایک بچی سے کسی بڑی عمر کے مرد کے لیے یہ کہلوا دے کہ میں تو انہی سے شادی کروں گی، مگر وہ افسوس بس ایک لمحے کا تھا۔ اگلے ہی لمحے عبدالحق نے اسے ذہن سے جھٹک دیا۔ وہ تو ایک بڑی پیچیدگی تھی جو اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دی تھی۔ گزشتہ رات ارجمن سے ہونے والے تبادلہ خیال نے جہاں اسے فائدہ پہنچایا اور خوشی دی تھی، وہیں ایک بہت بڑی محرومی کے احساس کو اجاگر کر دیا تھا۔ اب وہ سمجھ سکتا تھا کہ وہ محرومی برسوں سے اس کے اندر موجود تھی، لیکن شعور کی سطح پر نہیں آ سکی تھی۔ دراصل وہ اس کا خواب تھا، اور اس نے نور بانو کو اس کی تعبیر سمجھا تھا، لیکن تعبیر غلط ثابت ہوئی۔ یہ اس کا خواب تھا کہ وہ تنہائی میں نور بانو کی قرت سنے گا۔ وہ دونوں گھنٹوں بیٹھ کر قرآن کی آیات کو سمجھنے کے لیے باتیں کریں گے۔ وہ باہم اپنی زندگی کے لیے راہ عمل کے ہر قدم کا تعین کرے گا کہ ہر بڑھتا ہوا قدم انہیں اللہ سے قریب تر کر دے گا۔ لیکن تعبیر تو کجا، نور بانو نے تو اسے خواب سے ہی محروم کر دیا۔ اس کے تو اپنے معمولات، اپنے روز و شب ہی بگڑ گئے، آگے بڑھنا تو دور کی بات، وہ جو تھا وہ نہیں رہا۔ وہ اس پر سوچنا نہیں چاہتا تھا، لیکن سوچے تو خود بخود ابھرتی ہیں۔ ایسا کوئی خیال دل میں آتا تو وہ اس سے فرار اختیار کرتا، سوچتا تو نور بانو سے شکایت دل میں پیدا ہوتی، اور وہ یہ نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس محبت کی ناقدری کیسے کرتا جس نے اس کی رہنمائی کی تھی، جو اسے دین اسلام کی چوکھٹ تک لانے کا سبب بنی تھی۔ مگر گزشتہ رات ارجمن سے بات کر کے جہاں محرومی کا ادراک پوری طرح شعوری طور پر آیا، وہیں اس محرومی سے نجات کا راستہ بھی اسے مل گیا۔ ارجمن بچی ضرور تھی، لیکن اس پر اللہ کی خاص عنایت تھی، شاید ویسی ہی جیسی خود اس پر تھی۔ اللہ ارجمن کی بھی رہنمائی کرتا تھا۔ اس رہنمائی کے بغیر کوئی اللہ کی کسی آیت کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ بہرطور یہ بات تھی کہ وہ قرآن پڑھ کر ارجمن سے تبادلہ خیال کر سکتا تھا، اور اس میں دونوں ہی کا فائدہ تھا۔ اس خیال پر وہ ٹھٹکا۔ ارجمن سے وہ ڈرتا بھی تھا، لیکن نہیں، یہ اس کی زیادتی ہے۔
ارجمن نے پہلی ملاقات کے بعد اس سے کبھی کوئی بات نہیں کی، بلکہ اس نے تو کبھی نظر بھی نہیں اٹھائی۔ نہیں، وہ بے فکری سے اس کے ساتھ بیٹھ کر بات کر سکتا تھا۔ یہ اس کے لیے بہت بڑی خوشی تھی۔ اس نے سوچا وہ ارجمن کے ساتھ ہر روز ایسے ہی وقت گزارے گا، لیکن اس کے دکھ کا کوئی ازالہ نہیں تھا کہ نور بانو جھوٹ بولتی ہے اور دھڑلے سے بولتی ہے۔ ارجمن ٹیسٹ میں کامیاب ہو گئی تھی اور اسکول میں اس کا داخلہ بھی ہو گیا۔ نور بانو اسے ساتھ لے کر گئی اور اسے کورس کی کتابیں، کاپیاں، یونیفارم اور دوسری چیزیں دلا کر لائی۔ ارجمن بہت خوش تھی۔ اس کی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہو رہا تھا۔ اسکول شروع ہونے سے ایک دن پہلے ناشتے کے دوران حمیدہ نے فکر مندی سے کہا، نکی کا اسکول گھر سے کتنا دور ہے؟ زیادہ نہیں ہے اماں، 5 منٹ کا راستہ ہے۔ پیدل کا؟ نہیں اماں، یہ تو گاڑی میں جائے گی۔ کون لے کر جائے گا؟ میں چھوڑاؤں گا اماں۔ حمیدہ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہ پتر، بڑی باتوں میں بہت سوچنا چاہیے بندے کو۔ کام وہ شروع کرے کہ آگے تک دشواری نہ ہو۔ میں سمجھا نہیں اماں، کسی دن تو نہیں جا سکا تو کیا ہوگا؟ عبدالحق ہنس پڑا۔ تو اماں، گاڑیاں تو 2 ہیں ہمارے پاس، ایک تو ہر وقت گھر پر ہی رہتی ہے آپ لوگوں کے لیے۔ حمیدہ نے جیسے اس کی بات سنی نہیں، اور تو لے بھی جائے اسکول سے تو واپس کون لائے گا؟ میں نے کہا نا اماں، ایک گاڑی تو گھر میں رہتی ہے نا۔ وہ تو ٹھیک ہے پتر، پر یہ جائے آئے گی کس کے ساتھ؟ خواہ پریشان ہو رہی ہو اماں، یعقوب ہے نا، کبھی مزاروں پر جاتی تھی تو میرے ساتھ تو نہیں جاتی تھی؟ یعقوب ہی لے کر جاتا تھا نا آپ کو۔ کہتے کہتے عبدالحق کو احساس ہو گیا کہ وہ مزاروں کا حوالہ غلط دے گیا ہے، لیکن حمیدہ نے جیسے اس کی بات دھیان سے نہیں سنی۔ وہ اور بات تھی پتر، نکی کی بات اور ہے، دیکھو نا اب یہ بڑی ہو رہی ہے، اکیلے ڈرائیور کے ساتھ تو میں نہیں بھیج سکتی اسے۔ اپنے بڑے ہونے کی بات پر ارجمن کا دل بہت زور سے دھڑکا۔ کیا واقعی وہ بڑی ہو گئی ہے؟ اس کا جی چاہا کہ آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہو جائے اور خود کو دیکھے۔ تو بھی کیا مسئلہ ہے اماں؟ عبدالحق نے بے پرواہی سے کہا، گاڑی تو ہے، آپ ہی اسے چھوڑ بھی آئیے گا اور اسکول سے واپس بھی لے آئیے گا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ حمیدہ نے سکون کی سانس لے پھر بولی، بڑی ہوتی ہوئی بچیوں کا بہت خیال رکھا جاتا ہے پتر۔ عبدالحق کے خیال میں ارجمن محض بچی تھی، بڑے ہونے کے مرحلے سے بہت دور، تاہم اس نے حمیدہ کا دل رکھنے کے لیے کہا، میں سمجھ گیا اماں۔ عبدالحق کے جانے کے بعد ارجمن سے رہا نہیں گیا۔ حمیدہ کے سامنے تو اسے شرم آ رہی تھی۔ اسے عبدالحق کے کمرے کا خیال آ گیا، لیکن پھر سے سوچا بری بات ہے، آپ ہی سو رہی ہوں گی وہاں، تو کیا فرق پڑتا ہے، اکیلی تو ہوں۔ دل نے کہا، لیکن کسی کے کمرے میں یوں بغیر اجازت داخل ہونا کوئی اچھی بات نہیں۔ اس نے دل کو سمجھایا، مگر وہ زیادہ دیر خود کو روک نہیں سکی۔ اشتیاق اتنا زیادہ تھا کہ اس نے اخلاقیات کی مضبوط دیوار میں درس بنا دی۔ وہ عبدالحق کے کمرے کی طرف چل دی۔ اس نے دروازے کو بڑی آہستگی سے دھکیلا کہ کہیں نور بانو کی آنکھ نہ کھل جائے۔ دروازہ بے آواز کھلا۔ اندر نور بانو بے خبر سو رہی تھی۔ اس نے بڑی احتیاط سے دروازہ بند کیا۔ اس کا دل یوں دھڑک رہا تھا جیسے وہ کچھ چرانے آئی ہو۔ وہ بار بار نور بانو کو دیکھتی۔ اسے ڈر تھا کسی بھی لمحے وہ جاگ جائے گی اور پھر اس کی چوری پکڑی جائے گی۔ کچھ دیر وہ سانس روک کے دروازے پر کھڑی نور بانو کو دیکھتی رہی۔ آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، لیکن اتنی دیر میں نور بانو کسمسائی تک نہیں تھی۔ بالآخر اسے اطمینان ہو گیا، پھر بھی احتیاط ضروری تھی۔ وہ دبے پاؤں آگے بڑھی، ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اس کے جسم میں لرزش تھی۔ اس نے ایک بار پھر سوتی ہوئی نور بانو کو دیکھا اور پھر آئینے میں اپنے عکس پر بھرپور نگاہ ڈالی۔ اس کی مایوسی کی کوئی حد نہیں رہی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو ویسی ہی تھی، بالکل ویسی، وہی پرانی والی ارجمن، وہی ہونٹ، وہی ناک، وہی آنکھیں، وہی بھویں، کچھ بھی تو نہیں بدلا تھا۔ پھر وہ دیکھتی رہی اپنے چہرے کو، چہرے کے نقوش کو متجسس نگاہوں سے ٹٹولتی رہی، لیکن اسے کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی۔ وہ تو بالکل پہلے ہی جیسی تھی۔ اس کی مایوسی جھنجھلاہٹ میں تبدیل ہو گئی۔ دادی اماں نے اسے بڑی ہوتی ہوئی بچی کیوں کہا؟ غلط تو نہیں کہا ہوگا، تو پھر وہ بڑا پن اسے نظر کیوں نہیں آ رہا؟ اچانک اسے خیال آیا، شاید اس کا قد بڑا ہوگا۔ ضرور یہی بات ہے۔ دل نے اس کی تائید کی۔ اس بار اس نے آئینے میں اپنا سراپا دیکھا۔
ایک لمحے کو اسے ایسا لگا کہ اس کا قد بڑا ہے، مگر فوراً ہی اس نے سمجھ لیا دراصل یہ اس کی خواہش ہے۔ وہ خود کو جانبداری سے نہیں دیکھ رہی ہے، وہ یہ تسلیم کرنا چاہتی ہے کہ وہ بڑی ہو رہی ہے، اسی لیے اسے اپنا قد بڑھا ہوا لگتا ہے، ورنہ در حقیقت وہ ویسی ہی ہے جیسی کل تھی، جیسی پرسوں تھی۔ جھنجھلاہٹ اور مایوسی ایسی تھی کہ وہ دبے پاؤں چلنا بھی بھول گئی۔ بے احتیاطی سے دھڑ دھڑ چلتی وہ دروازے تک پہنچی، مگر وہاں پہنچ کر اسے یاد آ گیا کہ اس کمرے میں ہے، وہ اس کمرے میں ہے جہاں اس وقت موجود ہونے کا اسے کوئی حق نہیں، اور وہ یہاں چوری چھپے آئی ہے۔ اس نے پلٹ کر نور بانو کو دیکھا جو اب بھی بے خبر سو رہی تھی۔ پھر اس نے احتیاط سے آہستہ سے دروازہ کھولا اور باہر نکلنے کے بعد بہت آہستہ سے دروازہ بند کر دیا۔ پھر وہ اسٹڈی کی طرف چلی گئی۔ وہاں بیٹھ کر وہ یہی سوچتی رہی کہ حمیدہ نے یہ بات کیوں کہی تھی۔ اس پر وہ کتنا سوچتی، اس کی مایوسی اور جھنجھلاہٹ بڑھ جاتی۔ اب وہ یوں ہی بیٹھی رہتی، لیکن اچانک ایک اور پریشان کن خیال نے اس کے ذہن میں سر اٹھایا۔ وہ بری طرح چونکی۔ ارے کل تو مجھے اسکول جانا ہے، اس نے سوچا، حالانکہ وہ اس کے لیے بہت بڑی خوشی تھی، لیکن ایک پریشانی کا پہلو تو اس میں بھی تھا کہ اسکول چلی جاؤں گی تو آغا جی کے دوپہر کے کھانے کا کیا ہوگا۔ اس نے سوچا کھانا نہیں جائے گا تو پول کھل جائے گی اور آغا جی کتنے ناراض ہوں گے، آپ ہی کے لیے تو یہ بہت ہی بری بات ہوگی۔ وہ سوچتی رہی اس مسئلے کا حل کرنا بہت ضروری تھا، اور ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ہوتا ہے۔ عبدالحق اس وقت بہت خوش تھا۔ وہ ارجمن کے اسکول جانے کا پہلا دن تھا۔ وہ خود ہی اسے حمیدہ کو لے جانے کے لیے تیار تھا، لیکن حمیدہ نے منع کر دیا۔ میں نے کہا نا پتر، وہ کام نہیں شروع کرنا چاہیے جو آدمی نبھا نہیں سکے۔ ہمیں یعقوب ہی چھوڑ کر آئے گا۔ لیکن اماں، آج پہلا دن ہے، اس نے احتجاج کیا۔ آج تو مجھے ہی لے چلیے۔ حمیدہ کو اس پر پیار آ گیا، جانتی تھی وہ کتنا ذمہ دار ہے، اسی لیے تو وہ اس کی ذمہ داری میں اضافہ نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن یہ بھی وہ سمجھ رہی تھی کہ عبدالحق کے لیے یہ ایک جذباتی معاملہ ہے۔ اچھا چل یوں ہی صحیح۔ عبدالحق نے گاڑی اسکول کے سامنے روکی۔ حمیدہ بھی ارجمن کے ساتھ اترنے لگی تو اس نے کہا، تم کہاں چلی اماں؟ نکی کو اندر تک چھوڑ کر آؤں گی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے اماں، اس میں میری خوشی ہے، حمیدہ نے کہا۔ پھر یہ ہے کہ مجھے اطمینان بھی ہو جائے گا۔ وہ ارجمن کے لیے بہت بڑا لمحہ تھا۔ وہ لوگ مجھ سے کیسی محبت کرتے ہیں، وہ سوچ رہی تھی۔ میں کیسے اس محبت کا صلہ دے سکوں گی، یہ بے لوث بے غرض محبت۔ آغا جی کو کیا ضرورت تھی زحمت کرنے کی، لیکن نہیں، یہ ان کے لیے خوشی تھی، اور دادی اماں اپنی خوشی پوری کر رہی ہیں۔ اس لمحے اسے اپنے کھوئے ہوئے لوگ یاد آ گئے۔ آج وہ زندہ ہوتے تو بابا اور امی اسے اسکول لے کر آتے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو رو رہی ہے نکی، حمیدہ نے تڑپ کر کہا۔ خوشی کے آنسو ہیں دادی اماں، مجھے سب پتا ہے، کچھ خوشی کے ہیں تو کچھ دکھ کے، حمیدہ نے کہا۔ پر نکی سب سے اچھے آنسو شکر کے ہوتے ہیں۔ سوچ تو صحیح، اللہ کچھ لیتا ہے تو اسے زیادہ دیتا بھی ہے۔ چل آ جا۔ عبدالحق کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ وہ بیٹھا انتظار کرتا رہا۔ پھر حمیدہ ارجمن کو اسکول میں چھوڑ کر واپس آئی تو اس نے اس کے لیے دروازہ کھولا۔ حمیدہ اس کے برابر ہی بیٹھ گئی۔ چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی بھی ہوتی ہیں پتر، حمیدہ نے کہا۔ میں سمجھا نہیں اماں۔ میں اسے چھوڑنے گئی تاکہ نکی کو خود پر اعتماد ہو، وہ خود کو اکیلا نہ سمجھے۔ اسکول میں بھی سر اٹھا کر رہنا ضروری ہوگا بیٹے۔ ہاں اماں، اب میں سمجھ گیا۔ بندہ جسے محبت کرے تو اس کی ضرورتوں کو بھی سمجھے۔ ایک بات بتاؤ اماں، ارجمن دکھ سے رو رہی تھی کیا؟ خوشی بھی تھی اسے پتر، اور دکھ بھی۔ عبدالحق نے گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ دکھ کس بات کا اماں؟ خوش تو اسے ہونا ہی تھا پتر، بات خوشی ہی کی تھی، حمیدہ نے گہری سانس لے کر کہا۔ پر خوشی کے موقع پر دکھ تو یاد آتے ہیں نا۔ اسے اپنے ماں باپ، دادا دادی اور پھوپھا یاد نہیں آئی ہوں گی کیا؟ اس نے نہیں سوچا ہوگا کہ کاش وہ اسے چھوڑنے کے لیے آئے ہوتے۔ ٹھیک کہہ رہی ہو ماں، پر تم نے اسے شکر کے بارے میں خوب سمجھایا۔ میں نے نہیں سمجھایا پتر، بس اسے یاد دلایا۔ وہ ایسی باتوں کو خوب سمجھتی ہے، بس بندہ کبھی کبھی دکھ میں بھول جاتا ہے، تو ایسے میں محبت کرنے والے اسے یاد دلاتے ہیں۔ تو نہیں جانتا پتر، وہ بچی ہے پر بہت بڑی ہے۔ عبدالحق خاموش رہا۔ کیسے کہتا کہ یہ بات وہ بھی سمجھ چکا ہے؟ خوش تو وہ بھی تھا، لیکن دفتر میں ایک خیال نے اسے پریشان کر دیا۔ اب اس کے دوپہر کے کھانے کا کیا ہوگا؟
اسے یہ فکر نہیں تھی کہ اب اس کے لیے گھر سے کھانا نہیں آئے گا۔ وہ یہ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ یہ معمول رکنے کے سلسلے میں وہ مسعود صاحب کو کیا بتائے گا۔ اب وہ انہیں حقیقت نہیں بتا سکتا تھا۔ وہ سوچتا رہا اور اس کی سمجھ میں اس کے سوا کچھ نہ آیا کہ اسے جھوٹ بولنا پڑے گا۔ اس کے سوا اس کے سامنے کوئی راستہ نہیں تھا۔ پہلی بار جھوٹ کی برائی اتنی گہرائی کے ساتھ اس کی سمجھ میں آئی۔ اس نے مسعود صاحب سے جھوٹ بولا بھی نہیں تھا۔ جھوٹ تو اس سے بولا گیا تھا، مگر اب گھر سے کھانا نہ آنے کی وجہ سے مسعود صاحب پوچھیں گے اور وہ کیا بتائے گا؟ یہ کہ نور بانو کی طبیعت خراب ہے، لیکن کب تک؟ پھر اس جھوٹ کی خاطر اور نہ جانے کتنے جھوٹ بولنا پڑیں گے۔ نہیں، اس نے جھنجھلا کر سوچا، میں چچا جان کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں گا۔ میں جھوٹ کیوں بولوں جبکہ اللہ نے سختی سے جھوٹ بولنے کو منع کیا ہے؟ میں کیوں اللہ کی نافرمانی کروں؟ پھر اسے خیال آیا یہ سب کچھ سن کر مسعود صاحب نور بانو کے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے اور وہ اسے برا سمجھیں، یہ وہ گوارا نہیں کر سکتا تھا، تو اسے نہ چاہتے ہوئے بھی جھوٹ بولنا پڑے گا۔ وہ سوچتا اور الجھتا رہا، اللہ کا حکم اور نور بانو کا بھرم، ان میں کون مقابلہ کرے گا اور کون جیتے گا؟ بھرم اور جھوٹے بھرم کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ اور پھر اللہ کے حکم کے سامنے تو کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ دل کا فیصلہ تھا۔ پہلی بار عبدالحق کی سمجھ میں آیا عقل تو بس گمراہ کرتی ہے، کیونکہ عقل نے ایک دلیل پیش کر دی تھی۔ وہ اس جھوٹ کو جائز قرار دے رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی اللہ ستار ہے، اپنے بندوں کا پردہ رکھنے والا ہے اور دوسروں کا پردہ رکھنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ قیامت کے دن وہ ان کا پردہ رکھے گا تو اسے نور بانو کا پردہ رکھنا چاہیے۔ اس کے لیے اسے جھوٹ بولنا پڑے تو کیا ہوا؟ وہ جھنجھلا گیا، ارے اتنی آسان اور خوبصورت نظر آنے والی زندگی جسے چھوڑنے کو آدمی کا دل نہیں چاہتا، در حقیقت اتنی ہی مشکل ہے۔ مشکل ہے جبھی تو اس میں کامیابی کا انعام جنت اور اس کی نعمتیں ہیں۔ دل نے کہا سیدھا چلنا آسان نہیں ہوتا۔ اسی لمحے عبدالحق نے فیصلہ کر لیا، وہ جھوٹ ہرگز نہیں بولے گا۔ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ ہے۔ وہ نہ کسی کو عزت دے سکتا ہے، نہ کسی کی عزت بچا سکتا ہے، نہ وہ کسی کو ذلیل کرنے کا اختیار رکھتا ہے، نہ ہی کسی کو ذلت سے بچا سکتا ہے۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد وہ پرسکون ہو گیا، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد یہ اس کی سمجھ میں آ گیا کہ جو بندہ نڈر ہو کر اللہ کا حکم مانے، اللہ اس کی کیسی مدد کرتا ہے۔ شمریز نے کھانے کا ٹفن میز پر لا کر رکھا تو وہ حیران رہ گیا، یہ کہاں سے آیا ہے؟ گھر سے صاحب۔ شمریز کو اس کی حیرت پر حیرت ہوئی، کون لایا ہے؟ شمریز کو لگا صاحب کا دماغ چل گیا ہے، یعقوب لایا ہے سر، اسے بلاؤ۔ عبدالحق نے کہا۔ پھر اسے خیال آیا یعقوب تو جا رہا ہوگا، اگر وہ گاڑی میں بیٹھ گیا ہو نوریز کی گاڑی میں، اس کے پیچھے بھیجو، اس سے کہو گھر پہنچنے سے پہلے یعقوب کو یہاں واپس آنا ہے۔ شمریز بات کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکتا تھا، لیکن وہ یہ بہرحال سمجھ گیا کہ بات اہم ہے۔ وہ عبدالحق کی پوری بات ہونے سے پہلے کمرے سے نکل گیا، باہر کی طرف لپکا۔ اس کا اندازہ تھا کہ اب تک یعقوب گاڑی میں بیٹھ کر نکل چکا ہوگا اور نوریز کو اس کے پیچھے بھیجنا پڑے گا۔ یہ دیکھ کر اسے سکون ہوا کہ گاڑی پارکنگ میں موجود ہے، لیکن یعقوب اس میں موجود نہیں۔ یہ ایک اور مشکل آ گئی، اب وہ یعقوب کو کہاں ڈھونڈے؟ اور وہ ڈھونڈ رہا ہو، ادھر یعقوب آ کر گاڑی میں بیٹھ کر نکل جائے تو؟ اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، سامنے چھوٹے سے باغیچے میں اسے یعقوب نظر آ گیا۔ وہ گھاس پر پاؤں پھیلائے بیٹھا نوریز سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ ان کی طرف بڑھ گیا، اے یعقوب، صاحب بلا رہے ہیں۔ یعقوب ہمیشہ کی طرح بگڑ گیا، کیا یعقوب یعقوب کرتا ہے؟ مائی نیم از جیکب، اس نے سینے کو انگلی سے ٹھوکتے ہوئے کہا۔ تم سالا کالا انڈین، تم کو بات کرنا نہیں آتا؟ اندھا ہو گیا ہے کیا؟ نہ میں کالا ہوں نہ انڈین۔ تو آئینہ دیکھا کر ہر روز گوروں کے چھوڑے ہوئے کالے سائے اور مجھ کو غور سے دیکھ، میں تیرے انگریزوں سے بھی گورا ہوں، مجھے سلوٹ کیا کر صبح شام۔ یو بلڈی بمبل سرونٹ، تم کو انگریزی آتا ہے؟ اب وہ ساتھ رہتے تھے تو یہ نوک جھوک ان کا روز کا معمول تھا، لیکن نوریز چھوٹا ہونے کی وجہ سے یعقوب کا احترام کرتا تھا۔ میں نے کہا صاحب تجھے بلا رہے ہیں۔ یعقوب کو تشویش ہوئی، کیا بات ہے؟ جیسے بلایا ہے اس سے تو ایمرجنسی لگتی ہے۔ یعقوب جلدی سے اٹھا، دفتر کی طرف تیز قدموں سے چل دیا۔ شمریز اس کے پیچھے تھا۔ یعقوب نے دروازے پر دستک دی اور دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ شمریز کو اندازہ تھا وہ کوئی ذاتی نوعیت کا معاملہ ہے، اسی لیے اس کا کمرے میں جانا مناسب نہیں تھا۔ یو کال می سر،
یعقوب نے اندر داخل ہوتے ہوئے گڑبڑا کر کہا، دروازہ بند کر دو۔ یعقوب اور ڈر گیا۔ دروازہ بند کر کے وہ پلٹا۔ سم مسٹیک فرام می سر۔ یہ ہر وقت اپنی انگریزی نہ جھاڑا کرو۔ عبدالحق نے اسے جھاڑا۔ یس سر، یس سر، میرا مطلب ہے حاضر جناب۔ یہ کھانا تمہیں کس نے دیا ہے؟ پھر وہی کھانے کا کیس۔ یعقوب نے گھبرا کر سوچا، پھر اس نے جلدی سے جواب دیا، یو آر میڈ سر، سٹی گو گیو می دس ٹفن۔ میں کہتا ہوں سیدھی طرح بات کرو مجھ سے، میں نروس ہو رہا ہوں سر۔ یہ ٹفن مجھے آپ کی اس نوکرانی نے دیا ہے، کیا نام ہے اس کا؟ کیا؟ ہاں نسیمہ نے۔ اور نسیمہ کو کس نے دیا؟ میم صاحب نے۔ تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا؟ مجھے اس میڈ نے ہی بتایا سر، میرا مطلب ہے نوکرانی نسیمہ نے۔ عبدالحق چند لمحے کو سوچتا رہا، پھر بولا، ٹھیک ہے تم جاؤ، یہ سمجھ لو میں نے تم سے کچھ نہیں پوچھا۔ سمجھ گیا جناب۔ اس کے جانے کے بعد بھی عبدالحق اس پر سوچتا رہا۔ ارجمند کو تو وہ خود اسکول چھوڑ کر آیا تھا، اس کا مطلب تھا کھانا یا تو نسیمہ نے پکایا ہے یا نور بانو نے، اور یہ بھی ممکن ہے رات کا کھانا ہو۔ خیر کھائیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ لیکن کھانے کے بعد وہ اور الجھ گیا۔ بیشتر کھانے ایک ہی ترکیب سے پکائے جاتے ہیں، لیکن شاید ان میں پکانے والے کے ہاتھ کا ذائقہ اور شاید محبت شامل ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے ہر کسی کے پکائے ہوئے قورمے کا ذائقہ ایک سا ہونے کے باوجود کچھ منفرد بھی ہوتا ہے۔ آپ کسی کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا روز کھائیں تو آپ اس انفرادی ذائقے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ کبھی اس میں فرق ہو تو آپ کو فوراً محسوس ہو جاتا ہے، آپ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کھانا کسی اور نے پکایا ہے۔ یہ اندازہ تو اسے ٹفن کھولتے ہی ہو گیا کہ کھانا رات کا نہیں ہے، مگر کھاتے ہوئے اسے حیرت ہوئی، کیونکہ وہ ویسا ہی تھا جیسا ہمیشہ ہوتا ہے۔ اسے الجھن ہونے لگی۔ ارجمن نے کھانا پکانا نور بانو سے سیکھا تھا، مگر وہ ان دونوں کے کھانے میں فرق کرنے لگا تھا، شاید اس لیے کہ دوپہر کا کھانا ارجمن کا اور رات کا نور بانو کا ہوتا تھا۔ اگر وہ کھانا نسیمہ کا پکایا ہوا ہوتا تو وہ فوراً سمجھ لیتا، لیکن اس کا دل تو یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ یہ کھانا نور بانو نے پکایا ہوگا۔ اسی میں وہی ذائقہ تھا جو دفتر بھیجے جانے والے کھانے کا ہوتا تھا، اور وہ جانتا تھا وہ ارجمن کا پکایا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ارجمن آج اسکول گئی ہے تو پھر یہ نور بانو ہی کا ہوگا، لیکن اس کا دل نہیں مان رہا تھا۔ بغیر مسعود صاحب کو کچھ بتائے وہ اپنی الجھن دور کرنے کے لیے ان کا سہارا لینا چاہتا تھا۔ آج آپ کو کھانے کے ذائقے میں کچھ فرق محسوس ہوا چچا جان؟ اس نے بڑی معصومیت سے ان سے پوچھا۔ مسعود صاحب نے سر اٹھا کر حیرت سے اسے دیکھا، نہیں بھائی، نور بیٹی کے ہاتھ کا ذائقہ میں خوب پہچانتا ہوں۔ یہ تو آپ بغیر سوچے سمجھے کہہ رہے ہیں، آپ ذرا کھاتے ہوئے محسوس کرنے کی کوشش کریں۔ مسعود صاحب نے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا، مگر اس کی فرمائش پر عمل کیا۔ نوالا حلق سے اتارنے کے بعد وہ بولے، وہی ذائقہ ہے روز والا میاں، کسی کے ہاتھ کا ذائقہ پہچاننے کے لیے غور نہیں کرنا پڑتا، وہ تو منہ سے بولتا ہے اور آدمی خود بخود پہچان جاتا ہے۔ مسعود صاحب نے اس کے اندازے کی تائید کر دی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ وہ نہیں جانتے تھے گھر سے جو کھانا آتا ہے وہ نور بانو نہیں، ارجمن پکا کر بھیجتی ہے، اور وہ یہ بات جانتا تھا۔ تو یہ کھانا ارجمن کا پکایا ہوا ہے، اس نے سوچا، مگر وہ یہ بات پورے یقین سے صرف اس لیے نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ خود ارجمن کو اسکول چھوڑ کر آیا تھا، تو ممکن ہے یہ نور بانو کا کام ہو۔ اس نے سوچا رات کو نور بانو سے کسی ترکیب سے یہ بات پوچھ ہی لے گا، لیکن فوراً ہی اس نے اس خیال کو ذہن سے جھٹک دیا، اس کی تفتیش کے نتیجے میں نور بانو پھر جھوٹ بولے گی، کیوں کسی سے جھوٹ بلوایا جائے۔ زرینہ کے ہاں دوسرا بیٹا ہوا۔ حمیدہ سے دیکھنے کے لیے حق نگر گئی، وہ بہت خوبصورت بچہ تھا۔ بات خوشی کی تھی، حمیدہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی، لیکن محرومی کے جس احساس کو اس نے مدت سے دبا رکھا تھا اچھل کر سطح پر آ گیا۔ اللہ میرے عبدالحق کو بیٹا کیوں نہیں دیتا؟ اس کے دل میں شکایت سی ابھری۔ ارجمن بھی بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی، اس نے بچے دیکھے ہی کہاں تھے۔ حمیدہ رخصت ہونے لگی تو زرینہ نے کہا، ابھی تو آپ کچھ دن حویلی میں رکیں گی نا اماں؟ نہیں دھیے، بس تھوڑی دیر بعد لاہور واپس جاؤں گی۔ کیوں اماں، رکو نا کچھ دن، بلکہ اس بار تو ہمارے گھر ہی رہیں، اکبر نے کہا۔ نہیں پتر، اب تو میں رک ہی نہیں سکتی، نکی کا اسکول میں داخلہ ہو گیا ہے، اب تو تم لوگ آ کر رہو ہمارے ہاں۔ میں تو آ جاؤں گی اماں، پر یہ نہیں آ سکتے، اسٹور کو کس کے آسرے چھوڑیں گے؟ زرینہ نے اکبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اسکول کی چھٹیوں میں ہم آئیں گے باجی، ارجمن نے بڑے خلوص سے کہا۔ انشاءاللہ، اور تمہارے ساتھ رہیں گے بھی۔ لاہور واپس آتے ہوئے حمیدہ پر محرومی کا بخار پوری طرح
چڑھ چکا تھا۔ اگلے روز وہ حمیدہ کو اسکول چھوڑ کر آئی تو نسیمہ کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ ادھر بیٹھ۔ کیا بات ہے اماں جی؟ مجھے اپنے پتر کی محرومی کا دکھ آ رہا ہے نسیمہ، حمیدہ نے کہا۔ وہ رات بھر اپنی اور عبدالحق کی محرومی پر سوچتی اور کرتی رہی۔ اس کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ اس کی محرومی بڑی ہے یا عبدالحق کی بڑی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ عبدالحق بے نیاز بنا رہتا ہے، لیکن اندر ہی اندر ترستا ہے اولاد کو۔ پھر بھی اللہ نے اسے صبر دیا تھا، مگر وہ خود اسے تو قرار نہیں تھا نا۔ اس لحاظ سے شاید اس کی محرومی بڑی تھی۔ اسے لگتا تھا عبدالحق کے ہاں بیٹا ہوگا تو شاید وہ اس کے وصال دن جیسا ہو۔ میں پوتے کی صورت دیکھے بغیر، اسے گود میں لیے بغیر مرنا نہیں چاہتی نسیمہ۔ ایسی باتیں کیوں کرتی ہیں اماں جی؟ اللہ تمہیں بہت لمبی عمر دے گا اور انشاءاللہ پوتا بھی دے گا۔ نسیمہ کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ حمیدہ سے وہ ماں جیسی محبت کرتی تھی، پر کب دے گا؟ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، ہر دن موت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ حمیدہ کے لہجے میں مایوسی اور دلگفتگی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے اماں جی، لوگ تو 100 سال جیتے ہیں، تمہیں سب کچھ ملے گا اماں، پر اللہ کے کسی نیک بندے کی دعا تو ملے۔ تو کچھ کرنا نسیمہ۔ تم ہی پیچھے ہٹ گئی تھی اماں جی، نسیمہ نے کہا، پھر نازانہ لہجے میں بولی۔ یہ تیسرے بنگلے میں ایک نوکرانی ہے اماں جی، 15 سال سے خالی گود لیے بیٹھی تھی۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا بانجھ ہے، کبھی ماں نہیں بنے گی، پر اماں کلی چھلا رہا کر بیٹھی ہے۔ کیسے؟ حمیدہ کے لہجے میں ہیجان ابھر آیا۔ ایک اللہ والے نے دعا دی تھی، کہاں ہیں وہ؟ مجھے بھی لے چلو ان کے پاس۔ ٹھیک ہے اماں جی، میں آج ہی پتہ معلوم کر لوں گی اس سے مل کر، پھر کسی دن چلیں گے۔ کسی دن کیوں، کل ہی چلیں گے، حمیدہ نے تڑپ کر کہا۔ مجھ سے تو اب صبر نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے اماں جی، پر بڑی بیگم کو نہ بتانا، وہ مجھ سے چڑھنے لگی ہیں، اسے پتہ نہیں چلے گا۔ کل نکی کو اسکول چھوڑ کر ادھر ہی سے نکل چلیں گے۔ عبدالحق کی الجھن اپنی جگہ تھی۔ کھانے کا ذائقہ ہر روز وہی پرانے والا، اور ارجمند ہر روز اسکول جاتی تھی، اس کے لیے کھانا بھیجنا ممکن نہیں تھا۔ نسیمہ ایسا کھانا نہیں پکا سکتی تھی۔ ایسے میں ایک ہی امکان رہ جاتا تھا، اور وہ بڑا ہی خوش آئند تھا، وہ یہ کہ نور بانو کو خیال آ گیا تھا اب وہ ہر روز وہی کھانا پکا کر اسے بھیجتی۔ وہ اس پر یقین کر لینا چاہتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں دل نہیں مانتا تھا۔ ایک رات اس سے رہا نہیں گیا۔ آج کھانا تم نے بھیجا تھا؟ نور بانو بری طرح چونکی۔ کیوں، اچھا نہیں تھا؟ نہیں، بہت اچھا تھا۔ تو پھر پوچھا کیوں آپ نے؟ ایسے ہی، عبدالحق نے ٹالنے کے لیے کہا۔ اب وہ یہ قصہ چھیڑ کر پچھتا رہا تھا۔ نور بانو کے انداز سے اس نے بروقت سمجھ لیا کہ اس بار بھی وہ کہے گی۔ وہ اٹھ نہیں پائی تھی۔ ارجمند نے اپنا شوق پورا کیا۔ اس کی چھٹی حص بتا رہی تھی کہ نور بانو کو یہ بھی احساس نہیں کہ ارجمند اب اسکول جانے لگی ہے۔ اب اس سے بات آگے بڑھائی تو کسی نہ کسی مرحلے پر اسے یاد آ جائے گا، ارجمند تو اسکول جاتی ہے۔ پھر وہ نسیمہ سے پوچھ گچھ کرے گی، اور نوکروں کو ان معاملات میں ملوث نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ وہ تو نور بانو سے جھوٹ بھی نہیں بولوانا چاہتا۔ یہ کیسے غلطی کر بیٹھا ہے وہ؟ کوئی بات ہو گئی؟ نور بانو نے اسے کریدا۔ وہ جانتا تھا اب وہ پیچھے پڑ جائے گی، اور اس کے سامنے ایک ہی راستہ تھا۔ آج کھانا معمول سے زیادہ تھا، اس نے سچائی سے کہا۔ نور بانو کی سانس بحال ہوئی۔ آپ نے بہت محبت سے کھایا ہوگا، اسی لیے اچھا لگا، اس نے اٹھلا کر کہا۔ یہ تو تمہارا انکسار ہے، اور محبت تو میں تم سے ہر پل کرتا ہوں۔ بات ادھر ادھر ہو گئی، لیکن عبدالحق کی الجھن اس صبح ہی دور ہو گئی۔ وہ معمول کے مطابق تہجد کے لیے اٹھا، لیکن طبیعت میں کچھ بھاری پن تھا۔ نماز پڑھ کر وہ لان میں آ گیا۔ ننگے پاؤں گھاس پر جتنا چلنا اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا ذرا سی چہل قدمی کے بعد وہ بھاری پن دور ہو جائے گا۔ وہ ٹہلتا ہوا آگے بڑھا تو اسے غیر معمولی بات نظر آئی۔ کچن کی کھڑکی روشن تھی۔ اس نے سوچا ممکن ہے کوئی لائٹ آف کرنا بھول گیا ہو، اور کھڑکی بند تھی۔ اسے سوچا اندر جائے گا تو لائٹ آف کر دے گا۔ ذرا دیر بعد طبیعت ہلکی ہوئی تو وہ اندر گیا۔ کچن کی لائٹ اب بھی جل رہی تھی، اور اس کے دماغ میں چبھ رہی تھی۔ چنانچہ وہ کچن کی طرف چلا گیا، لیکن وہاں پہنچ کر اسے حیرت ہوئی۔ کچن میں کوئی کام میں مصروف تھا۔ وہ حیرت در حیرت تھی۔ کچن میں اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ وہ جانتا تھا ملازم ابھی جاگے نہیں ہوں گے، اور اگر نور بانو کو وہ بیڈ روم میں سوتا چھوڑ کر نہ آیا ہوتا تو یہ یقیناً سمجھتا کہ وہ نور بانو ہوگی۔ لیکن رات کو اکثر اس کی نیند اڑ جاتی تھی، تبھی تو وہ دن چڑھے تک سوتی تھی۔ لیکن وہ جانتا تھا یہ وقت نور بانو کے جاگنے کا ہے ہی نہیں۔ مستجابانہ انداز میں وہ دبے پاؤں آگے بڑھا اور اندر جھانکا۔ ارجمند تھی وہ، اور وہ یقیناً کھانا پکا رہی تھی۔ وہ آگے بڑھ کر اس سے پوچھنا چاہتا تھا، لیکن اس نے بروقت خود کو روک لیا۔
بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی، اس کے دفتر کے لیے کھانا اب بھی ارجمن ہی پکاتی تھی۔ اسے حیرت نہیں ہوئی، شاید اس کے لاشعور نے یہ حقیقت پہلے ہی سمجھ لی تھی، پھر بھی استفسار کو اس کا جی چاہا۔ وہ اس کی زبانی حقیقت سننا چاہتا تھا، لیکن اسے یاد آیا کہ رات اس نے جھوٹ کی عادت عادی نور بانو کو جھوٹ سے بچانے کے لیے بات ختم کر دی تھی۔ تو یہ تو ہمیشہ سچ بولنے والی ارجمن کا معاملہ تھا، اور وہ جانتا تھا کہ اس کے پوچھنے پر ارجمن کو نہ چاہتے ہوئے بھی جھوٹ بولنا پڑے گا، اور یہی نہیں، ارجمن بھی شرمندہ ہوگی، اور جب وہ حقیقت جان گیا ہے تو کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں رہی۔ وہ جیسے دبے پاؤں آیا تھا ویسے ہی واپس پلٹ گیا۔ اس روز اسے ارجمن پر بہت پیار آیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس بچی میں کچھ غیر معمولی بات ہے، ایسی بات جو اللہ کے بعد ان بندوں میں ہوتی ہے جنہیں اس نے بڑائی دی ہو۔ وہ چھوٹی سی تھی لیکن سچ بولتی تھی، اللہ سے ڈرتی تھی، اعلیٰ ظرف تھی، اس کے اثار کی شان ہی اور تھی۔ صرف اتنا نہیں کہ وہ کسی اور کو کریڈٹ دلوانے کے لیے خود محنت کرتی تھی، بلکہ اسے شرمندگی سے بچانے کے لیے وہ جھوٹ بھی بول سکتی تھی جو اسے سخت ناپسند تھا۔ ایسا اظہار محبت کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا تھا، اور عبدالحق کے بعد سمجھ لے چکا تھا کہ ارجمن کا خمیر محبت کی مٹی سے اٹھایا گیا ہے۔ وہ اسٹڈی میں گیا اور قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف ہو گیا۔ کمرہ عورتوں سے کچا کچ بھرا ہوا تھا۔ کمرے میں آتے ہوئے انہوں نے دیکھا برابر والے کمرے میں مرد ہی مرد تھے۔ حمیدہ اور نسیمہ کو دروازے کے قریب بیٹھنے کی جگہ ملی، وہ بھی مشکل سے۔ جیسے تیسے وہ وہاں سمٹ کر بیٹھ ہی گئیں۔ حمیدہ نے کمرے کا جائزہ لیا۔ جس دروازے سے وہ آئی تھی اس کے عین سامنے والی دیوار میں ایک اور دروازہ تھا۔ دروازے پر بھاری چٹ تھی۔ یہ یقیناً بابا جی کا کمرہ ہے، اس نے سوچا۔ اب حمیدہ کو احساس ہو رہا تھا یہاں آ کر اس نے غلطی کی ہے، کم از کم اس وقت اسے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ ادھر عورتوں کے ہجوم کو دیکھ کر ہی اسے اندازہ ہو رہا تھا کئی گھنٹوں تک اس کی باری نہیں آئے گی، جبکہ دوسری طرف مرد بھی کم نہیں تھے۔ جلد بازی اور بے صبرا پن بہت بری چیزیں ہیں، لیکن غلطی اس کی بھی نہیں تھی۔ وہ تو صبح سویرے یہی سوچ کر چلی آئی کہ اس وقت زیادہ لوگ نہیں ہوں گے، اس کا کام آسانی سے ہو جائے گا، لیکن یہاں تو لگتا تھا لوگ فجر سے آئے بیٹھے ہیں۔ اور کہنے کو وہ کمرہ تھا، لیکن اسے دیکھ کر حمیدہ کو ٹھاکر جی کی حویلی کی بیٹھک یاد آ گئی۔ وہاں 100 آدمی بھی ہوتے تو پتہ نہیں چلتا تھا، یہاں بھی اس کے اندازے کے مطابق عورتیں 100 سے زیادہ ہی تھیں۔ حمیدہ کو ارجمن کی طرف سے پریشانی ہونے لگی۔ اب یہاں سے وہ بابا صاحب سے ملے بغیر تو جا نہیں سکتی، اور اس دوران یقیناً اسکول کی چھٹی ہو جاتی۔ ارجمن بیچاری کو تو گھر کا راستہ بھی نہیں معلوم۔ وہ سب کچھ بھول کر اس مسئلے کا حل سوچتی رہی۔ پھر اس کی سمجھ میں آ گیا۔ اس نے سوچا وہ نسیمہ کو چھٹی کے وقت یعقوب کے ساتھ اسکول بھیج دے گی، نکی کو گھر پہنچا کر وہ دونوں پھر واپس آ جائیں گے۔ اس فیصلے پر پہنچ کر وہ پرسکون ہو گئی۔ اس نے چت پڑے دروازے کی طرف دیکھا، وہاں ایک عورت کھڑی تھی۔ وہاں موجود عورتوں کی طرح وہ دیکھنے میں ضرورت مند نہیں لگ رہی تھی، البتہ اس کا انداز دربانوں جیسا تھا۔ حمیدہ عورتوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ سب دبی آواز میں ایک دوسرے کو اپنے اپنے دکھڑے سنا رہی تھی۔ کسی کی ساس ظالم تھی تو کسی کو اپنے شوہر سے شکایت لی، لیکن وہاں زیادہ معاملات بیماریوں کے تھے۔ بڑی تائید ہے بابا کی دعا میں، ایک عورت کہہ رہی تھی۔ پڑھا ہوا پانی دیتے ہیں اور بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، دوسری نے ٹکڑا لگایا۔ دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اللہ لوگ ہیں، تیسری بولی۔ حمیدہ کو ان باتوں سے ڈھارس ہو رہی تھی۔ ایک لمحے کو اس کی نظریں چت والے دروازے کی طرف اٹھیں۔ دروازے پر کھڑی عورت چت اٹھا کر اندر جا رہی تھی۔ اب نہ تو اس نے کسی کو کمرے میں جاتے دیکھا اور نہ باہر آتے۔ وہ سحر زدہ سی چت کو تک رہی تھی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کچھ ہونے والا ہے، کیا یہ اسے معلوم نہیں تھا۔ پھر وہی عورت باہر آئی اور عورتوں کے درمیان جگہ بناتی آگے بڑھنے لگی۔ بیٹھی ہوئی عورتیں بڑے احترام سے اس کے لیے جگہ بنا رہی تھیں۔ حمیدہ دربان عورت کو دیکھ رہی تھی اور اسے ایسا لگ رہا تھا وہ بھی اس کو دیکھ رہی ہے، لیکن شاید یہ اس کا وہم تھا۔ لیکن چند لمحوں میں وہ عورت عین اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ چلو، بابا تمہیں بلا رہے ہیں۔ حمیدہ نے بھی یقینی سے ادھر ادھر دیکھا، شاید وہ کسی اور سے مخاطب ہوگی کیونکہ وہ تو سب سے آخر میں یہاں آئی ہے۔ میں تم سے کہہ رہی ہوں، عورت نے حمیدہ سے کہا۔ مجھے بلا رہے ہیں بابا؟ حمیدہ کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کے خیال میں عورت کو
کوئی غلط فہمی ہوئی تھی؟ ہاں تمہارا نام حمیدہ ہے نا؟ اب حمیدہ کی حیرت کی کوئی حد نہیں تھی، لیکن شک کی کوئی گنجائش بھی نہیں تھی۔ دل نے کہا یہ بابا یقیناً اللہ کا کوئی ولی ہے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور ادھر ادھر دیکھا، لیکن اس کا خدشہ بے بنیاد تھا۔ کسی عورت نے کوئی احتجاج نہیں کیا تھا۔ نسیمہ بھی اٹھی، لیکن عورت نے اسے منع کر دیا۔ تیرا کوئی کام نہیں ہے، تو بیٹھی رہ۔ حمیدہ دربان عورت کے ساتھ آگے بڑھی۔ بیٹھی ہوئی عورتیں اب ان دونوں کے لیے احترام کے ساتھ راستہ بنا رہی تھیں۔ دروازے پر پہنچ کر دربان عورت رک گئی۔ تم اندر جاؤ۔ حمیدہ ایک لمحے کو جھجکی، پھر اس نے چیخ اٹھائی اور اندر والے کمرے میں داخل ہو گئی۔ وہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا اور بہت سادہ۔ ایک دری بچھی تھی جس پر وہ بابا بیٹھا تھا۔ وہاں نہ کوئی تکیہ تھا، نہ گاؤ تکیہ، نہ کوئی میز۔ دیوار کے ساتھ بس ایک مسلح طے کیے ہوا رکھا تھا۔ دوسری دیوار کے ساتھ ایک مٹکا تھا جس پر پانی نکالنے کا مگ اور ایک کٹورا تھا۔ اس نے ایک چھوٹے سے پل کو بس ایک نظر بابا کو دیکھا اور پھر اس کی نظریں خود بخود جھک گئیں۔ چہرے پر ایسا ہی جلال تھا کہ اسے نظر بھر کر نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ حمیدہ کا جسم کانپنے لگا۔ بیٹھ جا، بابا نے کہا اور خود اٹھ کر مٹکے کی طرف چلا گیا۔ وہاں سے کٹورے میں اس کے لیے پانی لے کر آیا۔ لے، یہ پی لے۔ پرائے معاملے میں خود کو تھکاتی ہے، ماری ماری پھرتی ہے۔ پرایا معاملہ کیسا بابا؟ وہ میرا بیٹا ہے، حمیدہ نے تڑپ کر کہا۔ بے شک وہ تیرا بیٹا ہے، بابا نے اپنی جگہ بیٹھتے ہوئے کہا، اور بچہ پیدا ہو جائے تو سب کا ہوتا ہے، پر اس سے پہلے تو وہ کسی کا معاملہ نہیں ہوتا۔ تیرا کیا ہے اس بیچ میں؟ میں کچھ نہیں لگتی اس کی۔ میں نے کہا نا، بچے کا معاملہ شوہر اور بیوی کا ذاتی معاملہ ہوتا ہے، اس میں کسی کا بیچ نہیں ہے۔ میں اس کے بچے کی آس میں ہی تو جی رہی ہوں۔ بری بات، بابا نے نرم لہجے میں اس کی بات کاٹی۔ نہ کوئی اپنی مرضی سے جیتا ہے، نہ کوئی اپنی مرضی سے مرتا ہے۔ اوپر والے نے جتنی دی ہے اتنا ہی جیے گی تو، اور جب اس کا حکم ہوگا تو مر جائے گی۔ پر بابا، پھر وہی بات، مدعی سست گواہ چست۔ بابا نے بھی اس کی بات کاٹ دی۔ تو مدعی نہیں ہے، پر ضرورت مند تو ہوں، حمیدہ نے بڑی لجاجت سے کہا۔ مدعی تو ہے نہیں، اور خود کہتی کہ ضرورت مند ہے، تو ضرورت مند کی تو گواہی بھی سچی نہیں ہوتی۔ حمیدہ کو لگا وہ صحیح جگہ پہنچ گئی ہے۔ کچھ بھی ہو بابا، میں یہاں نامراد نہیں جاؤں گی یہاں سے۔ جو تیری مراد ہے ہی نہیں، اس کے لیے کوئی کیا کرے گا؟ تم میری سفارش کرو اللہ سے۔ اس کے ہاں سفارش بھی اس کے اذن سے ہے، ورنہ کسی کی کیا مجال۔ یہ کہتے کہتے بابا پر تھرتھری چڑھ گئی۔ تو لے لو نا اجازت۔ نہیں ملے گی؟ کیسے مل سکتی ہے اگر وہ پہلے ہی کسی سے وعدہ کر چکا ہو؟ بابا نے چھت کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے کہا۔ وہ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا۔ میں اس سے وعدہ شکنی کرے لیے کہوں تو وہ مجھ سے ناراض ہوگا، چھوڑ دے گا مجھے۔ میرے لیے دعا کرو بابا، حمیدہ گڑ گڑائی۔ تیرے لیے تو دعا کر سکتا ہوں اور کروں گا، لیکن جو تو چاہتی ہے اس کے لیے دعا نہیں کر سکتا۔ تو مدعی کو لے آ، تجھے کچھ ہو سکتا ہے تبھی۔ حمیدہ کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ دعا تو آدمی کر سکتا ہے نا، اس نے دلیل دی۔ بابا کو جلال آ گیا۔ تو کیا تجھے خوش کرنے کے لیے سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کی دعا کروں؟ میں تباہ ہو جاؤں تیری خاطر؟ یہ ایسی دعا تو نہیں ہے بابا، تجھے کیا معلوم؟ تو سمجھ میں نہیں آتے تجھے؟ حمیدہ نے لپک کر بابا کے پاؤں پکڑ لیے۔ کچھ کرو بابا، یہ کیا کرتی ہے؟ چھوڑ میرے پاؤں۔ بابا نے اسے جھٹکنے کی کوشش کی، لیکن حمیدہ مضبوطی سے اس کے پاؤں پکڑے بیٹھی رہی۔ اچھا پاؤں چھوڑ میرے، میں سوچتا ہوں کچھ۔ حمیدہ نے پاؤں چھوڑ دیے۔ بابا نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے چہرے پر گہرا استغراق تھا۔ ان لمحوں میں حمیدہ اسے دیکھ سکتی تھی اور دیکھ رہی تھی۔ جب ہی بابا نے آنکھیں کھولی، اس نے نظریں جھکا لیں۔ چند لمحے خاموشی رہی۔ حمیدہ میں کچھ بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ بالآخر بابا نے کہا، بس ایک ہی صورت ہے، پہلے کسی اور سے اجازت لینی ہوگی، اس کے بعد شاید اللہ سے بھی اجازت مل جائے۔ تو اجازت لے لو نا بابا، اسی لیے تو کہتا ہوں کہ مدعی کو ساتھ لے کر آ۔ حمیدہ کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ کسے ساتھ لاؤں؟ اسے جس کے ہاں اولاد کی آرزو ہے تجھے، اپنی بہو کو لے کر آ۔ حمیدہ حیران رہ گئی۔ تم اس سے اجازت لوگے بابا؟ ہاں، اس کے بغیر بات نہیں بن سکتی۔ پر کیوں بابا؟ یہ تو نہیں سمجھ سکتی، اور میں تجھے سمجھاؤں گا نہیں، لیکن بابا بس
اب تو جا، چلی جا، تجھ سے بن پڑے تو اسے لے کر آ، اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ حمیدہ جانا نہیں چاہتی تھی لیکن سمجھتی تھی کہ اب رکنا نقصان دہ ہوگا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں اسے لے کر آؤں گی بابا، کوشش کر لے، آگے رب جانے، بابا نے کہا، پھر دوسری طرف والے دروازے کی طرف اشارہ کیا، ادھر سے جا۔ حمیدہ اس دروازے سے نکلی تو سامنے ایک احاطہ تھا۔ نسیمہ وہاں کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ حمیدہ کا ذہن بری طرح الجھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ بھید کیا ہے۔ عبدالحق کے لیے اولاد کی دعا سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کی دعا کے برابر کیسے ہو گئی؟ سورج تو مغرب سے کبھی نہیں نکلتا، لیکن یہ تو عام بات ہے کہ لوگوں کے ہاں اولاد نہیں ہوتی۔ وہ خود بھی دعا کرتے ہیں اور جگہ جگہ دعا کے لیے جھولی پھیلاتے پھرتے ہیں، اور اللہ والے بابے ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں اور وہ قبول بھی ہوتی ہے۔ پھر محرومیوں کے ہاں اولاد بھی ہوتی ہے، تو پھر اس کے عبدالحق کے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا؟ اس پر اسے سوچتے ہوئے ایسا لگا یہ معاملہ عبدالحق کا نہیں، نور بانو کا ہے۔ وہ محض ایک خیال تھا جس کی کوئی وجہ اسے معلوم نہیں تھی، لیکن اس کا دل کہہ رہا تھا کہ یہی بات ہے۔ اس نے بابا سے ہونے والی بات چیت کو یاد کیا۔ بالآخر بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ بابا نے بار بار کہا تھا کہ مدعی کو لے کر آ۔ مدعی سست، گواہ چست، تو بس گواہ ہے، مدعی نہیں۔ پھر بابا نے ایک عجیب بات کہی تھی۔ اس نے کہا اللہ سے دعا کرنے سے پہلے کسی اور سے اجازت لینی ہوگی، اور اس کے پوچھنے پر اس نے کہا تھا کہ اپنی بہو کو لے کر آ۔ تو یہ تو طے تھا کہ اس معاملے میں عبدالحق مدعی نہیں ہے، صرف نور بانو ہے۔ مگر الجھن کی بات یہ بھی تھی، بچہ تو ماں اور باپ دونوں کا ہوتا ہے، لیکن دیکھا جائے تو وہ باپ کا زیادہ ہوتا ہے۔ وہ باپ کا خون کہلاتا ہے، باپ کی نسل کو آگے بڑھاتا ہے۔ تو پھر یہاں مدعی باپ کیوں نہیں ہے؟ ماں کیوں مدعی ہے؟ اور وہ بھی ایسے ہی کہ اس کی دعا کے لیے بابا کو نور بانو سے اجازت لینی ہے۔ وہ سوچتی رہی مگر اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ تھک کر اس نے سوچا سمجھنے کی ایسی بھی کیا ضرورت ہے؟ سمجھ کر اسے کرنا ہی کیا ہے؟ اسے تو بس اولاد چاہیے اپنے بیٹے کے لیے۔ سیدھی سی بات یہ ہے کہ وہ نور بانو کو بابا کے پاس لے جائے اور بابا کی شرط پوری کر دے، پھر بابا دعا کرے گا اور اللہ نے چاہا تو اس کی مراد پوری ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے اب اسے نور بانو سے بات کرنی تھی، اسے بابا کے پاس چلنے پر راضی کرنا تھا۔ یہ آسان کام نہیں تھا۔ جانے کیا بات تھی کہ بچے کے بارے میں بات کرنے پر نور بانو بھڑک جاتی تھی۔ کوئی بات نہیں، حمیدہ نے سوچا، ضرورت پڑی تو انگلیاں ٹیڑھی کر لوں گی، وہ کمزور تو نہیں ہوں، وہ تو ایک فرمانبردار بیٹے کی ماں ہوں جو اس کی بات کبھی نہیں ٹالتا، تو نور بانو کی کیا ہستی ہے۔ اس نے نور بانو کو کمرے میں بلوایا، لیکن بات شروع کرنے سے پہلے ایک تجسس نے اسے جکڑ لیا۔ یہ نور بانو کو جو اتنی اہمیت ہے کہ بابا کے دعا کرنے کے لیے اس کی اجازت چاہیے، تو اس کا نور بانو کو بھی پتہ ہوگا۔ پہلے اس سے تو یہ پوچھا جائے۔ نور بانو اس کے پاس آ بیٹھی۔ کیا بات ہے اماں؟ ایک بات پوچھنی ہے تجھ سے۔ پوچھو اماں۔ لیکن اب حمیدہ کی سمجھ میں آ نہیں رہا تھا کہ اس سے کیا پوچھے اور کس طرح پوچھے۔ کیا وہ اسے یہ پوچھے کہ اولاد کے معاملے میں اس کی اہمیت عبدالحق سے زیادہ کیوں ہو گئی ہے؟ یہ تو بے وقوفی کی بات ہوگی۔ بہتر یہی ہے کہ کام کی بات کی جائے۔ تجھے بچے کی کوئی فکر نہیں ہے دھیے؟ کیوں نہیں اماں، لیکن میں کیا کروں؟ سویٹر تو ہے نہیں کہ بن کر تمہاری گود میں ڈال دوں۔ بچہ ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر تو کچھ ہوگا نہیں، نور بانو نے دکھ اور بے بسی سے کہا۔ حمیدہ کو اس پر ترس آنے لگا، کہہ تو وہ سچ رہی تھی۔ دیکھ میری دھی، اولاد نہ ہو تو سمجھ کہ اللہ ناراض ہے، اور اللہ ناراض ہو تو اسے منانا کچھ مشکل نہیں ہوتا۔ نور بانو نے شکایتی نظروں سے اسے دیکھا۔ تم سمجھتی ہو اماں کہ میں کچھ نہیں کرتی؟ میں بہت دعا کرتی ہوں۔ بندے کے اپنے مانگنے سے کچھ نہ ملے تو سفارش ڈھونڈنی پڑتی ہے۔ اس بار زبان کی فطری تیزی نور بانو کی مصلحت پر غالب آ گئی۔ میری اولاد کی فکر تو تمہیں بھی بہت ہے اماں، لیکن شاید مجھ سے بھی زیادہ ہی ہے۔ وہ بولی۔ ہاں ہے تو اس میں بری بات کیا ہے؟ حمیدہ نے نرم لہجے میں کہا۔ تو تم مجھ سے زیادہ ہی دعا کرتی ہوگی نا؟ یہ تو مجھے نہیں پتا، پر دعا میں کرتی ہوں، قبول تو نہیں ہوئی آج تک، نور بانو نے کاٹ دار لہجے میں کہا۔ اس کا مطلب ہے اللہ تم سے ناراض ہے؟ حمیدہ جھرجھری لے کر رہ گئی۔ بات دھیے سچی بات ہے تو پھر مناؤ نا اللہ کو، کوئی سفارش ڈھونڈو نا جو کام کر جائے۔ اس بار حمیدہ کی برداشت جواب دے گئی۔ میں تیری طرح ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھی رہتی، ہر طرح کی کوشش کرتی ہوں، تو سفارش بھی کام نہیں آئی اور کسی کوشش سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوا کیا؟
صرف تیری وجہ سے۔ حمیدہ نے غصے سے کہا، تو چاہتی ہی نہیں کہ تیرے ہاں بچہ ہو؟ حمیدہ کی اس بات نے نور بانو کو ڈرا دیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سچ ہے۔ ایسے ہی مدافعانہ انداز اختیار کرنا اچھا نہیں تھا۔ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو اماں؟ اس نے تیز لہجے میں کہا، یہ تو الزام لگانا ہے۔ تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ وجہ ہے تو کہہ رہی ہوں، بے وجہ نہیں۔ وہ وجہ مجھے بھی تو معلوم ہو ذرا۔ میں تیری اولاد کے لیے کہاں کہاں نہیں گئی۔ کسی نے دم کر کے پانی دیا، کسی نے پڑھے ہوئے چنے دیے، پر مجھے معلوم ہے تو نے کبھی نہ پانی پیا نہ کوئی چیز کھائی۔ غلط کہہ رہی ہو اماں، کھایا بھی ہے پیا بھی ہے، صرف تمہاری خاطر، لیکن باقاعدگی سے نہیں کیا۔ میری بات سنو ماں، میں تمہیں بتاتی ہوں کہ اللہ تم سے کیوں ناراض ہے۔ تمہارا معاملہ یہ ہے کہ مدعی سست اور گواہ چست۔ حمیدہ دہل کر رہ گئی۔ یہی بات تو بابا نے کہی تھی۔ نور بانو اس کی کیفیت سے بے خبر اپنی کہتی رہی، میری اولاد کی طرح مجھ سے زیادہ تمہیں آرزو ہے۔ اسے کہتے ہیں ماں سے زیادہ چاہے پھپھے کٹنی کہلائے۔ اپنے حق سے بڑھ کر کچھ کرو گی تو اللہ ناراض ہوگا ہی نا۔ ایک لمحے کو حمیدہ کو احساس جرم ہونے لگا، لیکن پھر اسے بابا کی بات یاد آ گئی۔ چل ٹھیک ہے، مدعی تو ہے، میں نے تجھ سے آگے بڑھ کر کوشش کی تو اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا۔ وہ معاف کرنے والا ہے، میں توبہ کر لوں گی، پر تو یہ تو مانتی ہے نا کہ مدعی تو ہے۔ ہم نور بانو حمیدہ کی اس مدافعت پر خوش ہو گئی۔ یہی تو میں کہہ رہی ہوں، تو کیا پتہ اللہ تجھ سے اس لیے ناراض ہو کہ مدعی ہو کر بھی تو کچھ نہیں کرتی۔ تیرا شوہر تجھ سے بہت محبت کرتا ہے، اس کی بھی یہی آرزو ہے، پر وہ تجھ سے اس لیے نہیں کہتا کہ تیرا دل دکھے گا، لیکن تو اس کی آرزو پوری کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کرتی۔ کرتی تو ہوں، دعا بھی کرتی ہوں اور توبہ بھی۔ نور بانو نے جھنجھلا کر کہا، تو پھر کوئی سفارش تلاش کرنا۔ کہاں سے لاؤں کوئی سفارش؟ میری طرح در در پھر کر تلاش کر۔ تمہاری ہی کب کسی نے سن لی؟ نور بانو نے زہریلے لہجے میں کہا، مگر اب حمیدہ کو دلیل مل گئی تھی۔ میں تو گواہ تھی، میرا کوئی بیچ نہیں تھا، میں تو پھپھے کٹنی تھی، میری کون سنتا؟ پر تو مدعی ہے، تیری تو انشاءاللہ ضرور سنی جائے گی۔ میں کہیں نہیں جا سکتی اماں، مجھے شرم آتی ہے، میں تجھے نہیں چھوڑوں گی، تجھے میرے ساتھ جانا ہی ہوگا۔ کوشش کر لو اماں، میں مر جاؤں گی پر وہاں نہیں جاؤں گی، میں عبدالحق سے بات کروں گی۔ نور بانو اتنی خوفزدہ تھی کہ اس دھمکی کا بھی اس پر اثر نہیں ہوا۔ وہ تو بس ایک بات جانتی تھی، وہ یہ کہ اسے اس بابا کا سامنا نہیں کرنا، اس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ وہ کہیں گے تب بھی نہیں جاؤں گی، اس نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ حمیدہ اسے گھورتی رہی، غصے سے اس کا برا حال تھا۔ میں اب تک ایک امید پر صبر کرتی رہی، اس نے کہا، لیکن آج تو نے میری آس توڑ دی۔ میں نے ہمیشہ تجھے بیٹی سمجھا، لیکن تو نے کبھی بیٹی بن کر نہیں دیا۔ اب میں تجھے بتا دوں کہ میں عبدالحق کو حکم دوں گی دوسری شادی کا، اور تو جانتی ہے وہ ٹال نہیں سکتا۔ میں اسے اولاد سے محروم نہیں رہنے دوں گی، اس کی نسل کو ختم ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ میں اس کی دوسری شادی کرا دوں گی، تو جو کر سکتی ہے کر لے، تیری خالی کو تجھے مبارک، لیکن عبدالحق کے آنگن میں اس کے بچے ضرور کھیلتے دیکھوں گی۔ نور بانو کے تو پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ اتنے شدید رد عمل کی اسے توقع نہیں تھی، اور وہ جانتی تھی کہ حمیدہ سب کچھ کر سکتی ہے، تو اب یہ ہو کر رہے گا۔ دشواری یہ تھی کہ وہ خود فیصلہ کن بات کر چکی تھی اور پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ اپنی فطرت کے خلاف خود پر جبر کر کے وہ سر جھکا بھی لیتی، لیکن بابا کا سامنا کرتی تو اس کا گھٹیا پن کھل جاتا۔ وہ تو اس کے لیے مر جانے کے برابر تھا، اور دوسری طرف حمیدہ نے بھی ہر راستہ بند کر دیا، کوئی گنجائش نہیں چھوڑی تھی۔ اس کا مطلب تھا اس کے دل میں کوئی گنجائش اب رہی نہیں۔ ہوتی تو وہ آخر میں کہتی، سوچ لے، ابھی بھی تیرے پاس موقع ہے، میرے ساتھ بابا کے پاس چلی چل، لیکن اس نے یہ نہیں کہا۔ وہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، بس پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تیرے آنسو دیکھ کر کبھی میں تڑپ جاتی تھی، پر اب ان سے کچھ نہیں ہونے والا۔ حمیدہ نے بے رحمی سے کہا، تجھے نہ تو میرا لحاظ ہے، نہ ہی عبدالحق سے محبت ہے، نہ تو اچھی بیٹی ہے اور نہ اچھی بیوی، تو پھر تو اچھی ماں کیسے بن سکتی ہے؟ جا، تو میرے کمرے سے چلی جا، میں آج رات کو ہی عبدالحق سے بات کر لوں گی۔ نور بانو ڈھیٹ بنی بیٹھی، روتی رہی کہ شاید حمیدہ کا دل پسیج جائے۔ جا، چلی جا یہاں سے، میں اب تیری صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتی، حمیدہ نے منہ پھیرتے ہوئے کہا۔ نور بانو اٹھی اور خوابگاہ میں چلی گئی۔ آنسو اس نے پونچھ ڈالے۔ اب وہ سوچ رہی تھی کہ کیسی بدترین غلطی کی ہے اس نے، جب اس نے اللہ سے اولاد نہ ہونے کی دعا، اور وہ بھی رمضان کی طاق راتوں میں صدقے دل سے کی تھی۔ اس وقت اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ کتنی بڑی بات ہے اور اس کے کتنے بھیانک نتائج نکلیں گے۔
ہائے میرا جذبہ رقابت، میرا احساس کمتری کھا گیا۔ اسے خود ترسی سے سوچا اور اب تو کچھ ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ اسے حمیدہ کی بات یاد آ گئی۔ وہ کبھی اچھی بیٹی نہیں بنی، نہ اپنی امی کی اور نہ اس محبت کرنے والی ماں جیسی حمیدہ کی، بلکہ وہ تو کبھی اچھی بہن بھی نہیں تھی۔ یہ بات حمیدہ کو کسی کو بھی نہیں معلوم تھی، اور واقعی وہ کبھی اچھی بیوی بھی نہیں بنی، اور حمیدہ کو یہ بات سچی تھی کہ وہ کبھی اچھی ماں نہیں بن سکتی۔ یہ ثابت کرنے کے لیے تو اس کے رمضان کے تاقراتوں میں کی جانے والی وہ بد دعا ہی کافی تھی۔ تو اللہ اسے ماں کیوں بنائے گا؟ آخر خرابی کیا ہے مجھ میں؟ اس نے سوچا اور جواب فوراً مل گیا۔ اسے خود تو محبت کی ہوس ہے، ہوقہ ہے، لیکن وہ خود کسی سے بھی محبت نہیں کرتی، کسی سے بھی نہیں، عبدالحق سے بھی نہیں۔ اس بار وہ سچ مچ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کافی دیر بعد اس کی طبیعت کچھ سنبھلی تو اس نے دل میں کہا، میرے اللہ، اس بار مجھے بچا لیجئے، پھر میں سب سے محبت کروں گی، بے غرض محبت۔ لیکن آنے والی رات کا خوف دل میں پنجے گاڑے بیٹھا رہا۔ شام کا معمول تھا کہ عبدالحق کے دفتر سے آنے کے بعد وہ سب لان میں چائے پیتے تھے۔ اس روز نور بانو کا بس چلتا تو وہ وہاں ہرگز نہیں جاتی، لیکن اس میں یہ ڈر تھا کہ حمیدہ رات کو کرنے والی بات شام کو ہی نہ کر بیٹھے۔ دن بھر وہ اس بارے میں سوچتی رہی، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ بس اس نے یہ سوچا تھا کہ اپنی طبیعت خراب کر لے گی اور عبدالحق کو الجھائے رکھے گی، حمیدہ کی طرف جانے نہیں دے گی۔ لیکن شام کو میدان خالی نہیں چھوڑنا تھا، اسی لیے وہ لان میں چلی آئی۔ بہرحال اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، اس میں نظر اٹھا کر کسی کو بھی دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ چائے کی پیالی کو یوں گھور رہی تھی جیسے اس میں کچھ ڈھونڈ رہی ہو۔ اسے یہ اندازہ بھی نہیں ہوا کہ عبدالحق بہت بجھا ہے، لیکن حمیدہ نے یہ بات دیکھ لی۔ عبدالحق کچھ پریشان تھا، بار بار اس کے ہونٹ تھر تھراتے جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہا ہو لیکن رک جاتا۔ کیا بات ہے پتر، تو کچھ پریشان ہے آج؟ بالآخر حمیدہ نے پوچھ ہی لیا۔ یہ سن کر نور بانو سے بھی رہا نہیں گیا۔ اس نے نظر اٹھا کر عبدالحق کو دیکھا، وہ واقعی پریشان لگ رہا تھا۔ وہ اور پریشان ہو گئی، اسے لگا کہ شاید یہ بھی اسی کی وجہ سے ہے۔ آدمی جب ڈرا ہوا ہو تو ہر پریشانی کو خود سے منسوب کر لیتا ہے۔ اس کے دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی، وہ اندر ہی اندر لرز رہی تھی۔ چائے کی پیالی اٹھا کر گھونٹ لینے کا بھی اس میں حوصلہ نہیں تھا۔ اسے یقین تھا کہ چائے کی پیالی اٹھا سکے گی، لگتا تھا کہ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ کچھ نہیں اماں، کوئی خاص بات نہیں، عبدالحق نے کہا، لیکن لہجے سے لگتا تھا وہ کوئی بہت بڑی بات چھپا رہا ہے۔ کچھ تو ہے پتر، حمیدہ نے کہا، جو کہنا ہوتا ہے وہ کہنا ہوتا ہے، تو اچھا ہے پہلے ہی بوجھ ہلکا کر دے۔ وہ اماں بات یہ ہے کہ عبدالحق کہتے کہتے رک گیا۔ کہہ دے پتر، نہ کہنے سے کچھ بدلتا نہیں، حمیدہ کے لہجے میں تھپکی تھی۔ میرا کراچی تبادلہ ہو گیا ہے اماں، عبدالحق نے کہا۔ عبدالحق کا کہنے کا انداز کچھ ایسا تھا کہ ایک پل کو نور بانو کو دھچکا لگا اور وہ گھبرا گئی، لیکن اگلے ہی لمحے اس کا جی چاہا وہ زور زور سے ہنسے، کہے لگائے، ارے یہ تو وہ کب سے دعا کر رہی تھی، اور اللہ نے کیسے موقع پر اس کی دعا قبول کی جب اس کا سب کچھ ختم ہونے والا تھا۔ یہ تو غیبی امداد تھی اس کے لیے۔ اس کا انداز بالکل بدل گیا، اب وہ پر اعتماد تھی۔ اس نے نظریں اٹھا کر ایک ایک کو دیکھا۔ اب حمیدہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ عبدالحق تو پہلے ہی پریشان تھا، ایک ارجمند تھی جس کے چہرے پر سکون ہی سکون تھا۔ بات ایسی تھی کہ شعور تک پہنچنے میں کچھ وقت لگا۔ اتنی دیر خاموشی رہی، پھر حمیدہ نے دھیرے سے کہا، جو اللہ کی مرضی، میں استعفیٰ دے سکتا ہوں اماں، ملازمت چھوڑ سکتا ہوں، مجھے اس کی ضرورت تو نہیں۔ عبدالحق نے کہا، بس تم ایک بار حکم تو کرو۔ نور بانو کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ یہ کیا، پہلا حکم نوکری چھوڑنے کا ہوگا، وہ بھی فرمائشی، اور اس کے بعد دوسرا حکم دوسری شادی کا ہوگا۔ نوکری کی طرح پہلی بیوی بھی چھوڑ دو۔ وہ یک ٹک حمیدہ کے چہرے کو دیکھے جا رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے حمیدہ کے چہرے پر مضبوطی ابھری۔ نہیں پتر، مولوی صاحب کا حکم نہیں ٹالنا، وہ بولی، اور وہ تیرے چچا کہتے ہیں کہ یہ قوم کی ضرورت ہے، تو میں خود غرض نہیں ہوں پتر، میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں اماں؟ عبدالحق کی آواز لرزنے لگی۔ کیوں نہیں جا سکتا؟ دہلی پڑھنے کے لیے نہیں گیا تھا کیا تو؟ میرے وصال دن کے ساتھ؟ حمیدہ جیسے کہیں بہت دور سے بول رہی تھی۔ اس کے چاچے کو ڈھونڈنے یہاں لاہور نہیں آیا تھا تو؟ حمیدہ نے نور بانو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تب اور بات تھی اماں، تمہارے ساتھ بہت لوگ تھے، آدمی کے ساتھ بس رب ہوتا ہے اس کا،
حمیدہ نے آہ بھر کر کہا، پھر ملامت بھرے لہجے میں بولی، بندہ کیسے بھول جاتا ہے اپنے وقت کو؟ لال آندھی میں اکیلی تھی، گاؤں کا گاؤں ختم ہو گیا، بندہ نہ بندے کی ذات، اس پر اندھا پن، تب کس نے مجھے پالا تیرے آنے تک؟ وہ سب بھول گیا کیا تو؟ عبدالحق شرمندہ ہو گیا، واقعی وہ تو اب بہت دور کے قصے کہانیوں کی سی بات لگتی تھی، وہ بھی یاد آنے پر، ورنہ یاد ہی کہاں تھا وہ سب۔ آدمی بڑا ہی ناشکرا ہے۔ میں شرمندہ ہوں اماں، بہرحال میں اب تم سے دور نہیں رہنا چاہتا۔ دل سے دور ہو بندہ تو دوری ہے پتر، حمیدہ نے بڑے لسان سے کہا۔ عبدالحق چند لمحے سوچتا رہا، پھر بولا، ٹھیک ہے اماں، پھر ہم سب کراچی چلیں گے، وہاں کوئی ٹھکانہ بھی ہے؟ نور بانو نے ڈرتے ڈرتے کہا، وہ یہ نہیں چاہتی تھی لیکن کہہ نہیں سکتی تھی۔ میں نے عارف بھائی کو فون کیا تھا، وہ سب بندوبست کر لیں گے۔ نور بانو اب پھر اذیت میں تھی، جان چھوٹنے کا سامان ہوا تھا، لیکن جان اب بھی نہیں چھوٹ رہی تھی، اس کے لیے تو وہ پل پر رنگ بدلتی صورتحال۔ پر پتر ہم کراچی نہیں جا سکتے، حمیدہ نے کہا تو نور بانو کی جان میں جان آئی۔ کیوں اماں؟ دیکھنا، اب میری نکی کی پڑھائی شروع ہوئی ہے، اب میں یہاں سے کہیں نہیں جانا چاہتی۔ لیکن اماں ابھی داخلہ ہوا دن ہی کتنے ہوئے ہیں، اور اسکول تو کراچی میں بھی ہیں۔ نور بانو پھر سانس روک کر بیٹھ گئی۔ تو ٹھیک ہے، تو نکی سے پوچھ لے۔ عبدالحق ارجمن کی طرف مڑا، لو اماں نے فیصلہ تم پر چھوڑ دیا ہے، ویسے تو جو آپ لوگوں کی مرضی میرے لیے وہ حکم ہے، ارجمن نے کہا، لیکن مجھ سے پوچھیں تو میں یہیں پڑھنا چاہتی ہوں، میں یہاں سے کہیں نہیں جانا چاہتی، دہلی کے بعد یہی میری پھپھو کا شہر ہے۔ عبدالحق کو صدمہ سا ہوا، اسے ارجمن کے اس جواب کی امید نہیں تھی، وہ تو سمجھ رہا تھا وہ ہر حال میں اس کے ساتھ جانا چاہے گی، لیکن لمحے بعد وہی جواب اس کے لیے خوشی اور اطمینان کا باعث بن گیا۔ اس جواب کا مطلب تھا کہ ارجمن اپنے بچپن کی بات کو بھول چکی ہے۔ چلو یہ پیچیدگی بھی دور ہوئی، اس نے طمانینت سے سوچا۔ نور بانو کا اس وقت جی چاہتا تھا وہ ارجمن کے چہرے کو بوسوں سے بھگو دے، اتنا پیار کرے اسے، اتنا پیار کرے کہ بس اس نے مسئلے کو مستقل بنیاد پر حل کر دیا تھا۔ تو آپ گاؤں بھی نہیں جائیں گی؟ عبدالحق نے حمیدہ سے پوچھا۔ کہا نا پتر، یہاں سے کہیں نہیں جانے والی میں، نکی کی پڑھائی کا حرج ہوگا تو پھر اکیلی رہیں گی یہاں؟ اکیلی کہاں، اتنے اچھے نوکر دیے ہیں اللہ نے، لیکن اماں کوئی مرد نہ ہو تو بڑا فرق پڑتا ہے۔ حمیدہ نے کچھ نہیں کہا، اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ عبدالحق کسی گہری سوچ میں پڑ گیا، پھر اس نے کہا، ٹھیک ہے اماں، اس کا حل ہے میرے پاس، زبیر بھائی کو یہاں بلا لیں گے۔ حمیدہ کو اس کی ذمہ داری پر بہت پیار آیا، صدا کا ذمہ دار تھا وہ، لیکن گاؤں کا کیا؟ عبدالحق مسکرایا، تم اسے اب بھی گاؤں سمجھتی ہو اماں، ویسے ہی جیسے میں چھوٹا سا بچہ ہوں تمہاری نظر میں۔ وہ تو اچھا خاصا شہر بن گیا ہے اماں، 2 تو تھانے ہیں وہاں، اور ڈاکٹر صاحب کی بڑی عزت ہے وہاں، وہ وہاں کے معاملات سنبھال سکتے ہیں، تم فکر نہیں کرو اماں، میں خود وہاں جاؤں گا۔ اور کراچی کب جانا ہے تجھے؟ میرے پاس 1 ہفتے کی مہلت ہے اماں، بس ٹھیک ہے، تو یہاں کی فکر نہ کر، بس مجھے تو تیری فکر ہے، تو وہاں اکیلا ہوگا۔ نہیں اماں، عارف بھائی بھی تو ہیں وہاں۔ ایک بہت بڑی تبدیلی اچانک آ گئی تھی، اس رات سونے کے لیے لیٹ کر وہ سب اپنے اپنے انداز میں اسی کے بارے میں سوچ رہے تھے، نیند کسی کو بھی نہیں آ رہی تھی۔ حمیدہ وہ بات بھول گئی جو وہ آج رات عبدالحق سے کرنا چاہتی تھی، یاد بھی ہوتی تو اس صورتحال میں وہ کبھی نہیں کرتی۔ اس وقت تو اس جدائی کے بارے میں سوچ رہی تھی جو چپکے سے سر پر آن کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے پاس برسوں کا تو نہ کوئی پیمانہ تھا نہ کوئی طریقہ، لیکن اتنی سادہ سی بات وہ سمجھ سکتی تھی کہ اب وہ بوڑھی ہو گئی ہے۔ اللہ کا کرم تھا کہ اس نے بڑھاپے کو اس کے لیے کمزوری نہیں بننے دیا، وہ کسی کی محتاج نہیں تھی، خود اٹھ کر وضو کرتی، کھڑی ہو کر نماز پڑھتی۔ یہ دعا اس نے ہمیشہ کی تھی کہ اللہ مرتے وقت تک اسے اس طاقت سے محروم نہ ہونے دے، اس کی زندگی میں ایسا کبھی نہیں ہو کہ اس میں وضو کرنے کی طاقت نہ رہے یا اسے بیٹھ کر نماز پڑھنی پڑے۔ رکوع و سجود کی جو لذت کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں ہے وہ بیٹھنے میں کہاں، اور ابھی تک اللہ نے اسے محروم نہیں ہونے دیا تھا۔ لیکن وہ جانتی تھی کہ ہے تو اب وہ بوڑھی ہی، اور اللہ نے کسی کو اس کی قوت کے بارے میں نہیں بتایا، تو قوت تو کسی بھی وقت آ سکتی ہے، کسی کو بڑھاپے کیا جوانی میں، اور جوانی کیا بچپن میں۔ البتہ بڑھاپے میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ آدمی بڑھاپے میں اپنے سماعت کو موت کی آہٹ پر مرکوز کیے بیٹھا رہتا ہے، چھینک بھی آ جائے تو سوچتا ہے کہ کہیں بلاوا تو نہیں آ گیا۔ اسے خیال آیا کہ یہ بھی تو اللہ کی رحمت ہے، ورنہ لوگوں کو تو بڑھاپے میں بھی یہ خیال نہیں آتا کہ مرنا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔
آدمی تو مرتے دم تک زندگی کی اس کے لوازمات کی محبت میں گرفتار رہتا ہے۔ وہ آخری وقت میں بھی دعا کرتا ہے کہ اے اللہ تھوڑی سی مہلت اور دے دے تاکہ میں یہ کر لوں وہ کر لوں، اپنے بچوں کی اولادوں کو گود میں اٹھا لوں۔ یہ سوچتے ہوئے اسے جھرجھری آ گئی، اس کا تو اپنا یہی حال ہے۔ ہائے ہائے، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ موت سے نہیں ڈرتی، نہ جانے کیسے اسے یہ یقین ہے کہ اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اللہ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا، وہ یہاں سے بہتر وہاں رہے گی، ورنہ تو لوگ موت سے ڈرتے ہیں، لیکن اس ایک معاملے میں تو وہ بھی ایسی ہی ہے، ابھی موت سامنے آ کھڑی ہو تو وہ بھی ڈر جائے گی، تڑپ کر اللہ کو پکارے گی، ابھی نہیں میرے رب، بس ایک بار، صرف ایک بار عبدالحق کے بچے کو گود میں لے کر پیار کر لوں، پھر ہنسی خوشی چلی آؤں گی۔ اس بات پر اسے نور بانو کی گفتگو یاد آ گئی اور اپنا فیصلہ یاد آ گیا، نہیں اب وہ اس پر عمل نہیں کر سکتی، وہ اتنی دور جا رہا ہے تو اس سے ایسی بات کیسے کی جا سکتی ہے؟ تب پہلی بار اسے اس جدائی سے خوف آیا۔ بڑھاپے میں کسی سے جدا ہونا تو ہے ہی خوفزدہ کرنے والی بات۔ بوڑھا آدمی سوچتا ہے، یہ خیال تو لاشعور میں ہی دبا رہ جاتا ہے کہ اب کبھی اسے مل بھی سکے گا، اسے دیکھ بھی سکے گا یا نہیں، کیا پتہ یہ آخری ملاقات ہو تو اسے چھو لیں، انگلیوں کی پوروں پر لمس کی صورت اسے محفوظ کر لیں، خوب دیکھیں، جی بھر کر دیکھیں، ایسے کہ آنکھوں کے راستے اسے دل میں اتار لیں۔ وہ جدائی سے ایسے ڈرنے والی نہیں تھی، جدائی اس کے لیے کوئی نئی چیز نہیں تھی، اس نے تو دائمی جدائی بھی دیکھی تھی، اس نے شوہر بھی کھویا اور اکلوتا بیٹا بھی۔ اس نے دیکھ لیا اور جان لیا کہ اللہ بندے سے کوئی قیمتی چیز لیتا ہے تو اس سے کہیں زیادہ قیمتی چیز دیتا بھی ہے، صبر، اور پھر اپنے ہی دیے ہوئے اس ٹبر کے اجر میں اور بہت بڑی بڑی نعمتیں دیتا ہے، جیسے اپنا تعلق، دوستی، اندر کی طمانینت اور آخرت کا شعور۔ لیکن شوہر اور بیٹے کو کھونے کے بعد اس کے پاس دو ہی چیزیں بچی تھیں، ان میں ایک خیالی تھی، آرزو، تصور تک محدود۔ اس کے پاس عبدالحق کے سوا کیا رہا تھا؟ اور پھر اس کے بچے کی آرزو، تبھی تو آج اس نے نور بانو سے ظالمانہ حد تک بے رخی سے بات کی تھی۔ شاید غلط کیا تھا، شاید اسی لیے آج جدائی کا یہ حکم آ گیا، مگر وہ کیا کرتی؟ نور بانو کسی کوشش کے لیے آمادہ نہیں تھی اور اپنی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں تھا، وہ مجبور ہو گئی تھی، اور اب معاملات اس کے ہاتھ میں رہے نہیں تھے، معاملات تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ اس نے کانوں کو چھوتے ہوئے دل میں اللہ سے توبہ کی۔ بہرحال اس جدائی سے وہ صرف اپنے بڑھاپے کی وجہ سے نہیں ڈر رہی تھی، اصل بات یہ تھی کہ اس جدائی کی مدت نامعلوم تھی، وہ کئی برسوں بعد پر بھی پھیل سکتی تھی، یہاں اس کا بڑھاپا اسے خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ اتنے برسوں کی مہلت ہوگی اس کے پاس؟ یہ سوچتے ہوئے اس کے ذہن میں ایک شکل سر ابھارا، کہیں وہ مایوس تو نہیں ہو رہی؟ خوف کے بعد مایوسی ہی تو آتی ہے، اور یہ دنیا میں سب سے بری چیز ہے۔ اللہ کی رحمت ہوتے ہوئے مایوس کیوں ہو آدمی؟ یہ بھی آزمائش ہوتی ہے ایک طرح کی، دوسروں کی دوسری جانیں، اسے تو ڈرنا ہی نہیں چاہیے۔ ابھی شام کو ہی تو اس نے عبدالحق کو بتایا تھا، لیکن خود نہیں سمجھا تھا۔ اس کے سمجھ میں آ رہا تھا یہ جدائی تو کچھ بھی نہیں، لال آندھی والے دن کی جدائی تو اس سے بہت بڑی تھی۔ جب اس نے عبدالحق کو رخصت کیا تو لال آندھی سر پر کھڑی تھی۔ عبدالحق اسے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، لیکن وہ نہیں گئی۔ وہ جانتی تھی کہ عبدالحق کو تیز دوڑنا ہوگا، وہ ساتھ گئی تو اس کے لیے رکاوٹ بن جائے گی، اس سے نقصان ہوگا عبدالحق کو۔ پھر کچھ امانتوں کا خیال بھی تھا اسے، لیکن جب موت سر پر کھڑی ہو تو امانت کی فکر کون کرتا ہے؟ اسے اپنی وہ پوری کیفیت یاد آ گئی، اسے ان لمحوں میں موت کا خیال نہیں تھا، امانت کی فکر تھی۔ تو یہ بھی تو تھا کہ اسے یقین تھا کہ وہ عبدالحق سے پھر ملے گی اور اس کی امانتیں اسے سونپے گی۔ یہ یقین کس نے دیا تھا اسے؟ اللہ کے سوا کون دے سکتا ہے؟ اور پھر عبدالحق کو واپس آنا اور اس سے ملنا معجزہ ہی تو تھا، لیکن اس سے بھی بڑا معجزہ تو اس کا اپنا زندہ رہنا تھا۔ یہ تو وہی جانتی تھی کہ اللہ نے کیسے اسے زندہ رکھا تھا، کیسے اسے زندگی کا سامان عطا کرتا رہا، جہاں گاؤں کے گاؤں ریت میں دفن ہو گئے تھے، اللہ نے اسے زمین پر زندہ رکھا کیسے؟ یہ اس نے دیکھا تو نہیں تھا، لیکن سمجھ تو سکتی تھی، محسوس تو کر سکتی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے رخسار پیٹنے لگی، توبہ توبہ میرے رب، توبہ، ایمان دے مجھے میرے اللہ۔ اس کا ہر ڈر، ہر خوف لٹ گیا۔ آندھی والے دن کی طرح اسے یقین تو نہیں تھا، لیکن وہ راضی برضا ہو گئی۔ اللہ کی مرضی کے آگے کس کی چلتی ہے؟ وہ جانے، جو اس نے لکھا ہے وہی ہوگا۔ ہم دوبارہ ملے تو اس کا شکر، نہ ملے
تو بھی اس کا شکر کہ اس میں بھی اس کی طرف سے کوئی بہتری ہی ہوگی۔ اس کے دل کو سکون آ گیا، اور سکون آ جائے تو نیند آ جاتی ہے۔ نور بانو بہت خوش اور بہت مطمئن تھی، ایسی خوش، ایسا اطمینان اسے پہلے کبھی نہیں ملا تھا۔ وہ ذلت اور معذولی کے گہرے گڑھے میں گرنے والی تھی، لیکن اللہ نے اس وقت پر نہ صرف اسے بچایا بلکہ مکمل اقتدار بھی عطا کر دیا تھا۔ حمیدہ نے اسے بارہا بتایا تھا، لیکن آج اپنے دل میں پہلی بار اس نے یہ بات سمجھی تھی کہ وہ ناشکری ہے، نہ اللہ کا شکر ادا کرنے والی ہے، نہ ہی بندوں کی شکر گزار، اور اس کی وجہ بھی اس کی سمجھ میں آ گئی۔ وہ جانوروں کی سی زندگی گزارتی تھی، وہ پیچھے پلٹ کر دیکھنے کی عادی نہیں تھی، نہ اچھے وقت کو نہ کڑے وقت کو، اور جب آدمی پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھے گا تو اسے یہ کون یاد دلائے گا کہ اللہ نے اس پر کیسی کیسی کریمی کی ہے، اور کیسے کیسے کڑے وقت میں اس کی کیسی کیسی امداد فرمائی ہے۔ اور جب اسے یہ یاد نہیں ہوگا تو وہ شکر کیسے ادا کرے گا؟ اس نے پلٹ کر گہری نظروں سے ماضی کو دیکھا تو اس کی سمجھ میں آیا کہ اس کی زندگی تو قصے کہانیوں جیسی ہے۔ اس پر تو بڑی عنایت رہی ہے اس کے رب کی، لیکن شکر تو کیا، وہ تو آج تک دل میں رب کے خلاف یہ شکایت لیے بیٹھی ہے کہ اس نے اسے اتنی معمولی شکل و صورت کے ساتھ کیوں پیدا کیا۔ اس نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ اللہ نے اس معمولی شکل و صورت کے ساتھ کیسا غیر معمولی نصیب عطا فرمایا۔ اب سمجھ میں آ رہا تھا کہ نصیب شکل و صورت کے مقابلے میں بہت بڑی چیز ہے۔ اسے عبدالحق اچھا لگا، اس نے عبدالحق کو چاہا۔ وہ اس وقت ہندو تھا، وہ سوچ نہیں سکتی تھی کہ وہ کبھی اسے پا سکتی ہے، اور وہ صورت شکل سے اس کے لائق تھی، نہ سیرت کے اعتبار سے، لیکن اللہ کا کرم کہ وہ اسے مسلمان ہو کر ملا، اور کتنا اچھا شوہر ثابت ہوا۔ پھر دہلی میں اس کا گھر اجڑ گیا، سبھی لوگ مارے گئے، اللہ نے اسے بچایا، عزت کی زندگی عطا فرمائی، ورنہ اس عرصے میں کتنی ہی لڑکیوں نے عزتیں بھی گنوائیں اور زندگیاں بھی، اور جو زندہ رہیں اور ذلت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوئیں۔ ارے اللہ نے تو کانٹوں سے بھرے اس راستے پر اس کے پیروں میں ایک معمولی سا کنکر بھی نہیں چبھنے دیا، وہ واقعی بہت ناشکری ہے۔ پھر اسے اللہ نے پھولوں سے سجا ہوا ہموار راستہ عطا فرمایا، اس پر خود اس نے اپنے لیے کانٹے بچھائے۔ رمضان کی طاق راتوں میں اس نے اپنی حاسدانہ فطرت سے مجبور ہو کر اپنی بدبختی کی دعا کی۔ اللہ کا کرم یہ ہے کہ اس نے اس کے پیروں کو اس کے اپنے بچھائے ہوئے کانٹوں سے بھی زخمی نہیں ہونے دیا، اور آج تو اللہ نے اس کی زندگی کو برباد ہونے سے بچا لیا۔ اب میں ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کروں گی، اس نے دل میں سوچا۔ وہ پہلا موقع تھا کہ اسے جلدی نیند آ رہی تھی، شاید خوف سے نجات اور باطنی سکون کی وجہ سے۔ اس کیفیت میں اسے خیال آیا اسے فوری طور پر شکر کے 2 نفل ادا کرنے چاہیے۔ اس نے اٹھنے کا ارادہ کیا تو ایک خیال نے اسے روک دیا۔ فرض نماز تو پڑھی نصیب نہیں ہوتی، اور شکر کے نفل ادا کرے گی تو کیا ہوا، آج سے نماز بھی شروع کر دینی چاہیے، دل میں کسی نے کہا، لیکن اس اعصاب شکن دل نے اسے توڑ پھوڑ ڈالا تھا۔ جسم کا جوڑ دکھ رہا تھا، شدید اعصابی دباؤ کے بعد سکون ملے تو آدمی ڈھیر ہو جاتا ہے، نیند سے اس کا برا حال تھا۔ عشاء کی لمبی نماز، اس وقت تو ہمت نہیں، دماغ نے کہا تو مختصر نماز پڑھ لے۔ نور رکوت دل بولا تو پھر شکر کے 2 نفل، آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگے گا، اس وقت تو اس کی ہمت نہیں۔ دماغ نے پھر فیصلہ سنایا، چلو کوئی بات نہیں۔ اس نے سوچا صبح ان کے الارم کے ساتھ اٹھوں گی اور فجر پڑھ لوں گی، لیکن وہ سوئی پھر بھی نہیں۔ دماغ میں سوچوں کا ہجوم تھا، طبیعت شکر کی طرف مائل تھی۔ یہ الگ بات کہ ابھی تک اس نے مسئلہ حل ہونے کا زبان سے بھی اللہ کا شکرانہ ادا نہیں کیا تھا۔